बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, मंडे का दिन है और आपको पता है कि वर्किंग डे जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। वीकेंड गुजार के आते हैं और वीकेंड के बाद जिस तरह कल इलेक्शन भी था जनाब और सख्त गर्मी भी थी, इसकी वजह से भी लोग जो है वो बड़ी मुश्किलात का शिकार रहे। लेकिन सबसे पहले तो अली कासिम जो है वो बड़ी ही अच्छी तादाद में जो है वोट लेकर कामयाब रहे, तो हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक हो इस जीत की खुशी। और इसके साथ ही वो कहते हैं ना, गिलानी फैमिली जो है वो इस दफ़ा उन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, तारीख रकम कर दिया उन्होंने। तो इस हवाले से भी बात होगी हमारी नाज़रीन। और इसके साथ ही अगर हम मौसम की बात कर लें तो मौसम शदीद गर्म है, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस मौसम में शदीद जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और नींबू पानी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है और स्पेशली आपकी बॉडी के लिए जो आपके नमकियात कम हो रहे होते हैं उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद भी है। तो इस लिहाजा सेहत का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रूही के रिपोर्टर हैं वसीम शहजादा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। और वसीम से आज हम बात करेंगे, कल इलेक्शन था तो इनकी ड्यूटी भी रही और उस हवाले से ये वक्तन फवक्तन जो है स्क्रीन पर तमाम चीज़ें बताते भी रहे कि क्या क्या सूरत हाल रही, कौन से पोलिंग स्टेशन पे किस तरह की एक्टिविटीज़ रही, वो इनसे जानेंगे। और इसके साथ ही इस टाइम जिस तरह से ट्रांसपोर्टर्स को भी जो है वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, लारी अड्डे के हवाले से भी बात होगी इस टाइम। तो सबसे पहले तो वसीम से जानते हैं, वसीम गर्मी शदीद है और कल आपने गर्मी में ड्यूटी भी दी, कैसा रहा? देखिए, इस मौसम की अगर बात करें, ये यकीनन बहुत जहाँ पे सियासी पारा हम देखते हैं कि हाई नज़र आया, वहीं पर हमने देखा कि शदीद तरीन गर्मी। और उस गर्मी को कंपैरिजन अगर मैं कर लूँ इन दोनों इलेक्शन को जो 8 फरवरी को हुए और अब जो बाई इलेक्शन कल हुए, इन दोनों में ख़ास फ़र्क जो हमें नज़र आता है शदीद गर्मी की वजह से, वो था यहाँ पे वोटर्स का वोट कास्ट करने की शरह। अब स्टार्ट में जैसे ही आगाज़ सुबह हुआ तो हम पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे। हमने देखा तो उस वक्त तक हमें 9-10 बजे तक तो शहरियों का रश नज़र आया, लोग अपने मन पसंदीदा कैंडिडेट को वोट दे रहे थे। जैसे ही 11-12 बजे तो पोलिंग स्टेशन जो है वो थोड़े सुनसान होना शुरू हो गए और वहाँ पे जो हमने एक 8 फरवरी वाला रश देखा था वो नहीं था। अब जाहिरी बात है, कैंडिडेट भी उस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई दिए। लोगों ने मुकम्मल तौर पर तैयारियां कर रखी थी, रक्शे अरेंज किए हुए थे, गाड़ियां अरेंज की हुई थी कि किसी न किसी तरह से वोटर्स को घरों से बाहर निकाला जाए। इलेक्शन में सबसे ज़रूरी एलिमेंट ये होता है कि आपका वोटर अपने घर से बाहर निकले, तो उसको बाहर निकालने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो हमारे कैंडिडेट थे दोनों साइड से, ये तीनों साइड से जितनी भी जमातें यहाँ पर थी, तकरीबन 6 से 7 लोगों ने इलेक्शन लड़ा। कुछ जो है वो आज़ाद हैसियत से सामने आए, कुछ मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ कनेक्ट थे। लोग वहाँ पर पहुँचे लेकिन फिर भी वो उस तरह से हैवी तादाद को बाहर नहीं निकाल सके। हमने जो रिजल्ट देखा, बिरयानियां भी चली, चीज़ें भी चली, कोई भी चीज़ जो है वो शहरियों को बाहर न निकाल सकी। बिरयानी वाला मामला जो है ना वसीम, ये हमने हमेशा ही देखा है, जब भी कोई जलसा होने लगे तो बिरयानी का मामला आ जाता है और जब कोई वोट की बात तो लेकिन आप हैरानगी देखें कि इस बिरयानी ने इस दफा शहरियों को घरों से बाहर न निकाल सकी। बिरयानी अब कितनी खाए? बिरयानी इसलिए भी नहीं निकाल, गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। लोगों ने कहा कि यार बिरयानी से ज्यादा सेव अपनी सेहत है। लेकिन वोट अमानत है, वोट आपको देना चाहिए। बहुत सारे लोग इसलिए भी बाहर निकले कि देखें वोट एक अमानत है और हम चाहेंगे कि इस अमानत में किसी किस्म की कोई खयानत जो है वो ना हो। अपने घरों से बाहर निकले, वोट कास्ट किया। अब ये जो इस हल्का है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चले जाते हैं। ये गिलानी खानदान कहते हैं कि उनके आबा अजदाद का हल्का है, क्योंकि इसी हल्के से 8 फरवरी को हमने देखा कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो है वो खुद यहाँ से लड़े, कुछ 100 वोटों से इसी कैंडिडेट से जीते जो इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद था। इससे थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो सैयद अली कासिम गिलानी के दादा सेनेटर
اور جو چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کے والد علمدار صاحب جو ہیں وہ بھی اسی حلقے سے جو ہے وہ الیکشن لڑے اور جیتے. تو یہ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہو گیا کہ گیلانی فیملی کا اس حلقے سے خاص تعلق ہے. جبکہ دوسرے کینڈیڈیٹ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو بیرسٹر تیمور ملک، کیونکہ وہ تھوڑے سے نئے ہیں اور ابھی انہوں نے حالیہ اپنی انٹری سنی اتحاد پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے سابقہ الیکشن میں 8 فروری کے دکھائی تھی، اور اس وقت وہ کمپین کا ذرا زیادہ ٹائم اور چیزیں وغیرہ ان کو دی گئی. تو اب وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ بہتر ہوگا، لیکن ٹرن آؤٹ جو ہے وہ صرف 32% رہا. دن میں تو صرف یہ خبر چلتی رہی کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ صرف 25% کے قریب ہے، لیکن شام جب ہم نے ریزلٹ کو دیکھا تو فارم 47 کے مطابق ٹرن آؤٹ 32% رہا. 4 لاکھ جیسے حلقے میں 4 لاکھ سے ابو آبادی ہے، 2 لاکھ رجسٹرڈ ووٹ خواتین کے ہیں، اس سے بھی زائد، اور 2 لاکھ سے زائد مردوں کی. اگر میں ایکچوئل آپ کو فگر دے سکوں کہ کتنی ایک تعداد تھی، تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ڈالنے کی ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ 84,000 جو ہے وہ مردوں نے ووٹ ڈالا ہے، اور 58,000 کے قریب جو ہے وہ خواتین نے ووٹ ڈالا. اس بار خواتین بڑی نکلی ہیں. ہاں خواتین دیکھیں نا، اس بار جو ہے خواتین کی تعداد زیادہ رہی. خواتین کی تعداد زیادہ رہی. اب اسی طریقے سے تناسب سے لوگ جو ہے وہ باہر نکلے، 32% کے قریب رہی. 1 لاکھ سے ابو لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا، 4 لاکھ کی رجسٹریشن ہے. اب یہ بڑا کم مارجن رہ گیا. 32% جو ہونا ہے، لائک 70% لوگ اس گمے کی وجہ سے باہر نہیں نکلے. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یار چلیں ووٹ تو کم کاسٹ ہو گئے، شرح 32% ہے، اب اس کے ریزلٹ بڑھائے ہم تک کہ کیا ریزلٹ سابقہ کی طرح ہمیں جا کے ساری رات ڈیوٹیاں دے کے صبح ملے گا، یا اب تعداد کم ہے تو ووٹوں کا جو گننا ہے وہ جلدی ہو جانا چاہیے اور ریزلٹ بھی جلدی اناؤنس ہونا چاہیے. تو ہم آر او آفس کے باہر کھڑے رہے. آر او آفس میں میڈیا کی اجازت نہیں تھی. ہم نے رپورٹ کیا، شہریوں کا جوش جذبہ ولولہ. گیلانی ہاؤس میں آلریڈی جشن موجود ہو چکا تھا. 7 بجے کے بعد جشن تو بہت ہی اچھا خاصا جشن منایا گیا ہے. جیت منانا بھی تھا. یقین کریں کہ تاریخ رقم ہوئی. اتنی سیٹیں کسی پارٹی کے پاس نہیں ہیں جتنی سیٹیں گیلانی صاحب نے لے لی ہیں. اچھا اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں نا وسیم، تو ہم پیپلز پارٹی کا نام نہیں آتا یہاں. اگر ہم ملتان میں بات کرتے ہیں تو گیلانی فیملی کا نام آتا ہے. ملتان میں 3 بڑے خاندان ہیں جنہوں نے سیاست کی بقا رکھی ہوئی ہے. یہ سیاست کے حوالے سے ملکی یا انٹرنیشنل لیول پر اس ملتان کو بھی تھوڑا سا پرومیننٹ کرتے ہیں. میں گیلانی خاندان ہے، ایک دوسرا شاہ محمود قریشی یہ والا خاندان ہے، اور 3rd ون از جاوید ہاشمی. یہ 3 خاندان ایسے ہیں کہ جو ورلڈ لیول پر ڈسکس ہوتے ہیں اگر ہم سیاست کی بات کرتے ہیں پاکستانی. تو یہ تو ہمارے ہاں جنوبی پنجاب میں، ساؤتھ میں مسائل پہ بعد میں جائیں گے، لیکن اس تمام تر صورتحال کے اندر 3 MNAs ہونا ایک گھر میں، ایک MPA ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین سینٹ کا ہونا. یقین کیجئے کہ یہ ملتان کی تاریخ میں پہلی بار اس طرح سے ہوا کہ جو مار کا اس دفعہ مارا گیا. لیڈنگ کیپیسٹی اگر بات کریں تو وہ بھی بہت ڈفرنس تھی. 85,000 کے قریب جو ہیں وہ ووٹ علی قاسم گیلانی کے تھے، 52,000 کے قریب جو ہے وہ بیرسٹر تیمور ملک کے تھے. یہ اتنا ڈیفرنس آ گیا. جبکہ حالیہ سابقہ میں چلا جاؤں تو ان میں صرف 100 کچھ ووٹوں کا فرق تھا. یوسف رضا گیلانی صاحب. اب یہ کیونکہ ان کے بیٹے تھے تو اب ظاہری بات ہے گیلانی صاحب کا ایک اپنا نام ہے، ایک اپنا ووٹ گیلانی صاحب کا تو ہے. وہ پھر چیئرمین سینٹ بن گئے تو وہ بھی ایک ایفیکٹ آیا تو ہے یقیناً. اب دیکھو لوگوں نے ووٹ اس لیے بھی دینا تھا کہ دیکھو لوگوں کو اپنے مسائل کا حل چاہیے. اب لوگ اس چیزوں سے باہر آ گئے ہیں کہ پارٹی کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جو سٹرونگ ہوگا وہی تو ڈیلیور کر سکے گا نا. جس کی گورنمنٹ ہوگی، جو بیٹھا ہوگا اپنی سیٹ کے اوپر، جس کو فنڈز مل رہے ہوں گے، جو ڈسکس ہو رہا ہوگا وہی ڈیلیور کر سکتا ہے. ایک بندہ ہے اس نے سیٹ تو لے لی ہے مگر اس کو چیزیں نہیں مل رہی آگے سے، وہ کیسے ڈیلیور کر پائے گا اپنی جیب سے؟ تو وہ کہاں تک جو ہے وہ ڈیلیور ہو پائے گا؟ تو لوگوں نے کچھ اس لیے بھی سپورٹ کیا کہ اس حلقے کے بڑے مسائل ہیں. اور ہم کل بھی گیلانی صاحب سے بیٹھے یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں دونوں میں سے کوئی بھی جیتتا ہے. یہ تقریباً 7 بجے تک کی بات ہے کہ ابھی آنا ریزلٹ تھوڑے سے شروع ہوئے تھے. فارم 45 جو ہے روہی کو پہلے ہی 6 بجے سے ملنا شروع ہو گئے. لیکن اب لوگوں کو کافی اویئرنیس ہو گئی ہے نا. فارم جو ہے 45 اور 47 اور جو ہے نا وہ اب لوگوں میں اس میں اب اس پہ بات کرتے ہیں، بہت زیادہ آ گئی ہے. پہلے یہ نہیں تھی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 2 یا 3 الیکشن جو ہیں انہوں نے ہمارے ساؤتھ میں یا پاکستان بھر میں ایک سیاسی شعور کو اجاگر کیا ہے. ہم دیکھتے
دیکھتے ہیں پہلے ہماری خواتین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مردوں کا ہوتا تھا، مرد بھی وہ ادھیڑ عمر کے مرد جو باہر یا تھوڑے سے بزرگ بچے یا جوان، ان کا اس سے نہیں کانسیپٹ تھا۔ اب یہ شعور تو آپ مانے کہ یہ بیدار کیا ہے سیاست کے حوالے سے، اب تو خواتین خود کہہ رہی ہوتی ہیں، بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ، کہا ہے بچے کہ ہمیں بھی لے جاؤ، ہم نے بھی ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ کل ہم نے رپورٹ کیا تو بیچ میں وہ کہہ رہے تھے کہ یار 6 بج گئے تو فارم 45، چھوٹے بچے بات کر رہے تھے فارم 45 کی۔ چلیے یہ تو شعور ہم نے دیا کہ فارم 45 کیا ہے، فارم 47 کیا ہے۔ اب اس کے ریزلٹ کے اوپر آ جائیں تو اس وقت میں بتا رہا تھا کہ ہماری یہی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیے آپ دونوں میں سے کوئی بھی جیتتا ہے، یہ حلقہ خاص طور پہ مسائل کا گڑھ ہے، آپ لوگوں پہ بھاری ذمہ داری تو عائد ہوگی۔ سیوریج کا یہاں پر کوئی سسٹم نہیں ہے، یہاں پر تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے، یہاں پر صحت کے مواقع نہیں ہیں، یہاں پر واٹر فلٹریشن پلانٹ کی صحیح طرح سے صورتحال نہیں ہے، بہت سیدھا روڈ ہیں، اور بڑا ہی جو ہے یہ حلقہ بھی بہت بڑا ہے۔ آپ دیکھیں اڈا بندوسن کی سائڈ سے گھومتا ہوا یہ سارا کراس کرتے ہوئے یہاں سے کچھ حصہ مخدوم رشید سے پہلے لے کر اس سائڈ سے آپ موو ہوں گے، اور یہ آپ کو ایم ڈی اے چوک اور یہ باقی سارا ایریا اس کے اندر جو ہے وہ کور ہو رہا تھا۔ ملتان کا بڑا حلقہ ہے، بالکل اس میں مزید بھی ڈسکشن کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون بات؟ جی ٹھیک الحمدللہ، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں عدیل قریشی بات کر رہا ہوں۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میم میں ریکویسٹ یہ کر رہا تھا وزیر اعظم سے۔ جی میم یہ جو سولر پلیٹیں لگ رہی ہیں ہم خود اپنے خرچے سے لگوا رہے ہیں، تو یہ بجلی پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر میٹر لگواؤ، کیا یہ ایسا ہونا چاہیے؟ اس پر میٹر؟ یہ جو ہم سولر پلیٹیں بنا رہے ہیں نا، جی تو اس پر بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ اس پر بھی خرچہ، یہ جو میٹر لگوائیں یہ جو اس پر بھی آپ کو ٹیکس لگے گا، کیا یہ ایسا ہونا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے سوال جو ہے ہم نے نوٹ کر لیا ہے، ہم اس کا جواب وسیم سے لیں گے۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا جی، کالر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اچھا یہ سولر والا کیونکہ بہت ٹائم سے اس پہ بھی بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں کہ جی ٹیکس کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی، ابھی اس کے اوپر تجویز بھی دی گئی ہے، ابھی ٹیکس میرے خیال میں سوچ رہے ہیں، میرے خیال میں پہلے انہوں نے عوام کا رویہ دیکھا ہے کہ اس کے اوپر کیا نتائج آتے ہیں، تو جب عوام نے بہت شدید اس کے اوپر جو ہے ری ایکشن دیا تو اس کے بعد پھر کچھ ٹائم کے لیے تو وہ انہوں نے اس کو سائڈ پہ کیا اور انہوں نے وضاحت بھی دی، لیکن ابھی پھر ان کی تجویز جو ہے وہ سامنے آئی ہوئی ہے کہ اس کو اوپر ٹیکس لگایا جائے گا۔ دیکھیے ایک لوگوں نے اس لیے بھی سولر کو لگایا کہ ہم اپنی بجلی کو خود پروڈیوس کر لیں گے تو شاید ہم اس ٹیکس سے بچ جائیں۔ میں ابھی آپ اپنے گھر میں یہی بات کر رہی تھی کہ میں خود امیدوار ہوں اور میں خود سوچا ہوا ہے کہ میں انشاءاللہ سولر پہ جاؤں، کیونکہ بلوں سے آپ اپنے گھر کا کچھ بھی آن نہ کریں، کچھ بھی آن نہ کریں، 1 مہینے تک آپ کے گھر میں پرندہ بھی پر نہ مارے تو بھی آپ کا بل 1000 روپے ٹپ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، کیوں؟ اس کے اندر مختلف قسم کے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، 300 فلانی فیس، 200 فلانی فیس، 150 فلانی فیس، وہ جمع کرتے 850 900 روپے کا تو ویسے بھی 5000 اگر بل آ رہا ہے تو 5500 آپ کا ٹیکس ہے، جس میں بہت ساری چیزیں ایڈ آؤٹ کر کے جو ہے نا وہ آپ کو بل پکڑا دیا جاتا ہے۔ اب اس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلیں یار اب اس سے بچنے کے لیے ہم اپنا ہی کوئی سسٹم پروڈیوس کر لیتے ہیں۔ سولر پلیٹیں بڑی اچھی بات ہیں، سستی ہوئی ہیں، لوگوں نے لگوانا بھی شروع کیا، لیکن اگر اس کے بعد بھی آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں تو یہ بڑا نامناسب سا ہے، کیونکہ اب یہ کہا جاتا ہے آپ گرین میٹر لگوائیں اور آپ اپنی بجلی گورنمنٹ کو جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دیں۔ اس کا فائدہ بھی ہے، اس کا فائدہ بھی ہے، وہ بینیفٹ ٹھیک ہے کہ آپ گرین، لیکن وہ جو میٹر لگ رہا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں نے خود بھی بہت ساری انفارمیشن اکٹھی کی کیونکہ میں نے لگوانا ہے، تو دیٹس وائی میں اس کے اوپر تھوڑا ورک بھی کر رہی ہوں کہ اگر آپ اس کا میٹر لگواتے ہیں تو اس میٹر وہ اچھا خاصا اس کے اوپر چارجز ہیں، تقریباً آپ کا 1 لاکھ سے اوپر کا جا کے آپ کا جو ہے وہ میٹر لگے گا۔ اچھا اس میٹر کے چارجز ہیں، کیونکہ وہ آپ علیحدہ سے وہ میٹر لگوائیں گے تو دین آپ کا 3 مہینے کے بعد جو ہے جب آپ کی انرجی جو ہے وہ اس کو جائے گی واپٹا کو، تو تب آپ کا جا کے بل جو ہے وہ زیرو میں مائنس ہوں گے آپ کی یونٹس نا۔ وہ پھر آپ کے لیے سیو ہو رہے ہوتے، گرین میٹر تو آپ کے لیے زیادہ سیو ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ اس میٹر کا اگر آپ نے سیو کرنی ہے اپنے انرجی، اگر دن میں آپ اپنے گھر کا اے سی اس پہ چلا رہے ہیں، آپ اپنے گھر کے پنکھے چلا رہے ہیں، اب رات میں تو سولر نہیں ہوتا، اگر آپ نے وہ سیو کرنی ہے، وہ جو سیو آپ رات میں بھی چلائیں گے تو وہ اس کا پھر جو ہے وہ آپ کو نیٹ میٹر جو ہے وہ لگوانا پڑے گا، اور اس کے پھر چارجز علیحدہ آپ کو واپٹا کو پے کرنے ہوں گے۔
तो इसकी नॉलेज जो है यकीनन हम बिल्कुल टैक्सेस की मद के अंदर पिसा हुआ एक तबका है और हुकूमत की जानिब से आए रोज मतलब बंदा कहना कि अच्छा और सोलर भी लगवाइए तो फिर वाफ्टर भी पैसे देइए मतलब अच्छा खासा खर्चा है, जाहिर सी बात है। अच्छा अभी इस पे भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि सोलर प्लेट्स मजीद सस्ती हों, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई चीज वो जिस सामने तरह से आ नहीं भाई ने सकी। कहा कि यकीनन हम पहले ही टैक्सेस की मद में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए और बहुत सारे लोग इसके ऊपर आवाज़ भी उठा रहे हैं। अभी हालिया दिनों में भी इसके ऊपर बात जब की गई तो जैसा मैडम ने कहा कि रिएक्शन गवर्नमेंट ने देखना था, तो रिएक्शन जब देखा लोगों का कि बड़ा इस हवाले से हाल शार है तो वो बात थोड़ी दब गई। अब दोबारा से उस बात को इन्हांस किया जा रहा है, गलत है, नहीं होना चाहिए। पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि लोग आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रहे थे सोलर। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग अगर इतनी मुश्किल हालात के अंदर भी 5-10 लाख रुपए कलेक्ट करके सिर्फ अपने बिलों से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, टैक्सी से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, फिर भी वो चीज़ें अगर उनके साथ मानूस होती हैं तो इससे यकीनन मुश्किलात का सामना आम शहरियों को तो करना ही पड़ेगा। दूसरी बात हम कर रहे थे इलेक्शन की, कि इलेक्शन में इस वक्त जो एक्चुअल सूरत हाल है उसके बाद जो भी जीता है, जिसके ने भी सहरा अपने सर सजाया, यकीनन अली कासिम ने सजाया, तो अब उनके लिए जिम्मेदारियां मजीद बढ़ गई हैं, लोगों की तवक्कुआत बढ़ चुकी हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर डिलीवर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आप ये समझें कि आपके लिए मुश्किलातों की तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता दिनों में यहाँ से वोट हासिल किया था एक अलहदा सूबे के नाम पर। एक पूरी मूवमेंट चलाई गई कि हम आपको 100 दिनों में 90 दिनों में एक सूबा दे रहे हैं, लेकिन वो सूबा तो नहीं मिला, सेक्रेटरीट मिला, वो भी अब रूल बैक होता जा रहा है। हम देख रहे हैं प्रॉपर प्लानिंग के तहत उसको किया जा रहा है। थोड़ा सा क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने एक अलहदा सूबे का नाम लेके सेक्रेटरीट दिया, सूबा दे देते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन गिलानी साहिबान का ये कहना है कि पार्लियामेंट में सबसे पहले जिसने आवाज़ उठाई तो वो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, जिन्होंने अलहदा सूबे की बात की। अब देखिए तादाद के हवाले से, एक हुजम के हवाले से, जुग्राफियाई सतह पे लोगों के रहने सहन के तरीक़ेकार, रस्म व रिवाज, सकाफत और इसके साथ साथ एक मजमूई तादाद अगर बात करते चले यहाँ की, तो वो एक बड़ी है। एक सेक्रेटरीट उसको नहीं चला सकता, उसको चलाने के लिए आपको जो है वो एक अलहदा से सूबा बनाए, आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि हकदारों तक पहुंच रहा होगा। ये तो एक ऐसा सूरत हाल है ना कि आपने 3 गाड़ी के टायर जोड़े हुए, एक आप ट्रैक्टर का टायर जोड़ दें, आप बाकी तीनों सूबों को देखें कि वहाँ पे आबादी का तनासुब क्या है। देखिए पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ लीड वही करता है जो पंजाब का सीएम होता है, बाकी सीएम तो इतने कंसीडर ही नहीं होते। पूरे पाकिस्तान में जंग पॉलिटिकल लेवल पे सिर्फ पंजाब की सियासत की है, जो पंजाब में सियासत करता है कामयाब हो जाते हैं, वो पूरे पाकिस्तान में कामयाब हो रहा है। अब एक सूबे को आपने इतना बड़ा हिस्सा दिया हुआ है कि जिसकी बिना पे सियासत सारी चल ही एक सूबे में रही है, तो यकीनन अगर आप उसको डिवाइड कर दें तो हमारे साउथ पे आ जाएंगे, कुछ वसाइल हमारे पास आ जाएंगे, हमारे लोग जाकर बाहरी इलाकों के अंदर मुलाजमत नहीं करेंगे, हमारे पास एक अलहदा कोटा होगा, हम ये जो CSS की सीटें होती हैं, PMS की सीटें होती हैं, हमारे साउथ पंजाब के लोगों को मिल रही होंगी कोटे की बुनियाद पे। जो MNAs MPAs का बजट होता है वो सही माने में हमारे पास आ रहा होगा। हमें कहा गया आपको 32% सेक्रेटरीट के अंदर जो है वो हिस्सा दिया जाएगा, आपको पूरे जो पंजाब का एक बजट होगा उस बजट का 32% आपका है, आप उसको कुछ भी करें अपने लिए इस्तेमाल करें। अब वो हम अपने लिए कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल जब आपने हमारे सेक्रेटरीज को पावर ही नहीं दी। अभी भी हमारा जनूबी पंजाब में बैठा हुआ सेक्रेटरी किसी भी काम की अप्रूवल के लिए लाहौर से रब्ता करता है और वो उन्हीं से कहता है कि आप हमें जो है मैंने ये फलां स्कीम बनाई है, इस स्कीम को मैंने अप्रूव करना है तो आपकी मेहरबानी आप मुझे इसका बजट फराहम कीजिए। अब अरे जब यहाँ पे PND मौजूद है, जब सेक्रेटरी फाइनेंस यहाँ पर बैठा हुआ है, जब सारे हमारे यहाँ सिस्टम यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमें साउथ का बजट उन्हीं से लेना चाहिए ना। हम तो अपने जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी से मांगे कि सेक्रेटरी अगर हेल्थ को कोई काम है तो वो जाके सेक्रेटरी PND से मांगे कि भाई मुझे इसलिए बजट के लिए जरूरत है, आप यहाँ से मुझे दे दें। अब होता ये है कि पंजाब का सर्किट ये है कि पंजाब में किसी भी सेक्रेटरी को कोई चीज चाहिए वो फाइनेंस डिपार्टमेंट उधर से PND से मांग के अपना काम करा लेता है। अब साउथ पंजाब वाले को चाहिए तो ये PND यहाँ बैठा, वो यहाँ नहीं जाएगा, वो पहले जाएगा ऊपर लाहौर के सेक्रेटरी पे, उसे
रिक्वेस्ट करेगा, वो लाहौर का सेक्रेटरी फिर इससे रिक्वेस्ट करेगा, फिर यहाँ से फंड ट्रांसफर होकर नीचे जा रहे होंगे। ये फिर महकमा किस लिए है? आपने जनूबी पंजाब में सेक्रेटरीज को बिठा के फिर तो खजाने पर बोझ कर दिया ना। पहले लोग जलील होते थे सिर्फ लाहौर जाके, अब जलील होते हैं 3 जगह पे, भावलपुर होंगे, मुल्तान होंगे, उसके बाद जाके फिर कहा गया कि हम चले यहाँ पर 17 तक जो है वो हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं। मुझे तो वो भी होती नज़र नहीं आई। हमने 16 तक जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की। हमारे ACS के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ACs को लगा सकें या ACs की ACR लिख सकें। देखिए, आपकी बात वही सुनता है जिसको पता हो कि आपके हाथ में उसकी दुखती रग है। आप सीनियर हैं, आप बॉस हैं, तो आपके निचला स्टाफ आपकी उसी वक्त कदर करेगा ना जब वो जानेगा कि आपके पास इख्तियार क्या है। अगर आप मेरी ACR ही नहीं लिख सकती, आपके पास वो इख्तियार ही नहीं है जिसके तहत आप मुझे चला सकती हैं, बीइंग एल्डर मैं आपकी रिस्पेक्ट जरूर करूंगा, आपके डेजिग्नेशन हाई होने पे आपकी रिस्पेक्ट जरूर करूंगा, ग्रेड हाई होने पे रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मुझे भी पता है। तो मैं आपको उतनी रिस्पेक्ट दूंगा ना जब मेरी तमाम प्रोग्रेस का जिम्मा आपके हाथ में होगा। आप सेक्रेटरी हैं, आप लिखेंगी, आप ACR मेरी बनाएंगे, आप इस तरह से तमाम सूरत, फिर तो आपके काल पे मुझे भाग के सारे काम करने हैं ना। अब तो इस लेवल पे आ चुके हैं कि सेक्रेटरी का ग्रेड ज्यादा हाई है, कमिश्नर और DCR इनकी बात करें तो ये ग्रेड तरह लो है, लेकिन यहाँ पर सेक्रेटरी बुलाए तो कोई नहीं भागता, DC बुलाए तो सब भाग के उसकी बात सुनते हैं। मसला पावर का है कि DC के पास ACR तमाम महकमों के लिखने की मौजूद है, वो उनका एक्टिंग बॉस है। सेक्रेटरी के पास सेक्रेटरी बहुत बड़ी पावर है, DC की निस्बत बहुत बड़ी पावर है। जब इख्तियारात नहीं दोगे तो आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को अपने जूनियर्स के हाथ शर्मिंदा कराओगे, जो हो रहा है। हमने रिपोर्ट किया जनूबी पंजाब के अंदर, हमने सेहत की सेमिनार जो मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटीज में हुए, हमने रिपोर्ट किया कि एक्स पार्लियामेंटेरियंस के साथ बैठे हमें साउथ के सेक्रेटरीज नजर आए और वो शर्मिंदगी से उठ के गए। हम साउथ की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर वैसे ही बहुत मसाइलों का अंबार है, ठीक है। हम हमेशा बात करते हैं कि हम बहुत सारी महरूमियों का शिकार है, हमारे यहाँ के इतने सारे मसाइल हैं कि अगर हम यहाँ पर अपने मसाइलों को बयान, यहाँ पर हमारे उस तरह से मसाइलों को नहीं सुना जाता, तो फिर हम अगर ट्रैवल करके एक जगह लाहौर में जाते हैं तो वहाँ जाकर हम अपनी दरख्वास्त देते हैं तो वो कहाँ हमारी बात को सुनेंगे। अगर यहाँ इतना टाइम लग जाता है आपके मसाइलों को सुनने में, तो एक बंदा जो जानता ही नहीं है कि यहाँ के क्या क्या मसाइल हैं, यहाँ क्या क्या चीजें ठीक होने वाली हैं, तो किस तरह से चीजें जो है हमारी। हम इस मसले पे बात कर करके थक गए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसी तमाम तर सूरत हाल के अंदर सबने अपने बयान दिए, हर बंदा चाहता है कि भाई सुबह होना चाहिए, सुबह होना चाहिए, सुबह होना, फिर बन क्यों नहीं रहा? अच्छा, अभी भी गिलानी खानदान में अभी ये सूबे के हवाले से जो है ये कैंपेन भी रही, अली कासिम की भी, तो उन्होंने यूथ के हवाले से भी काफ़ी इस हवाले से बात की कि हमारे यहाँ पे यूथ के लिए काम होना चाहिए। IT के हवाले से उन्होंने बात की। फिर उन्होंने जो मेन यही सूबे वाला नारा जो है, ये हमेशा हम देखते आए हैं कि सूबे के नाम पर जो है वो लोगों को हमेशा ये एक बड़ा सस्ता लॉलीपॉप है जो हम देते हैं लोगों को और हमें वोट गेन हो जाता है। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि हमने आपको सूबा आप देना एक लम्हे के लिए साउथ में सूबे का नारा निकाल दें, मुझे बताएं साउथ में बचता क्या, आप किस नाम से वोट मांगेंगे? आपके पास तो एक टूल है ना, आपने इसको यूज करना है। आपका गवर्नमेंट ने भी गवर्नमेंट बनाई इसी चीज को इस्तेमाल करके, हालिया गवर्नमेंट ने भी गवर्नमेंट बनाई। नाम लेके ना लोग अब थक गए हैं यार। अच्छा, इसमें मजीद बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के बहुत शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में अशा खुरनोश की आज की ताज़ा सूरत हाल की बात की जाए तो मौसमी सब्जियां और फल जो हैं वो भी सस्ते दामों दस्तियाब हैं, लेकिन कुछ सब्जियां और कुछ फल जो मकामी नहीं हैं, दूसरे इलाकों से मंगवाए जाते हैं, उनकी कीमतें आम शहरी की पहुंच से दूर हैं। सबसे पहले महंगी सब्जियों की बात करें जिसमें लहसुन, अदरक और अरबी जो है वो सरफहरिस्त हैं, क्योंकि इन तीनों की कीमतें जो हैं वो आम शहरियों की पहुंच से कोसों दूर नजर आती हैं। खासतौर पर इसके साथ चौथी सब्जी में लीमू भी काफ़ी उसकी कीमत जो है बढ़ गई है। लीमू 600 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि अक्सर जगहों पर देखा गया है लीमू जो है वो 800 रुपये किलो तक भी फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ अरबी 320 में फरोख्त हो रही है, लहसुन 400 में फरोख्त हो रहा है, अदरक 600 में फरोख्त हो रही है। अब लहसुन की सरकारी कीमत 192 हो गई है, अदरक की सरकारी कीमत 524 हो गई है, इसके अरबी की कीमत 236 रुपये किलो है। ये सरकारी कीमतें और इनकी सरकारी और मार्केट की कीमतों में भी फ़र्क ज़्यादा है, जबकि सऊदी इंशाल्लाह जाए तो जो मौसमी सब्जियाँ उनकी सरकारी और मार्केट की कीमतों में पहले से फ़र्क कम हो गया है।
टमाटर की सरकारी कीमत 24 है, मार्केट में 30 से 40 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 68 है, मार्केट में 80 से 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। इसके साथ हरी मिर्च की सरकारी कीमत 64 है और मार्केट में 60 से 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। आलू की सरकारी कीमत 70 और मार्केट में 80 से 100 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट में फरोख्त हो रहा है। इसके साथ दीगर सब्जियों में बात करें, भिंडी की सरकारी कीमत 130 और मार्केट में 160 रुपए किलो में दस्तयाब है। टिंडा की सरकारी कीमत 80 और मार्केट में ये भी 160 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ फलों की बात करें तो फलों में मौसमी फल काफ़ी सस्ते दामों दस्तयाब है, जिसमें फासा 240 रुपए किलो पर बरकरार है। आड़ू 150 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। इसके साथ लोकाट 120 में दस्तयाब है। तरबूज जो है वो 50 रुपए किलो में, खरबूजा 120 से 160 रुपए किलो में, जबकि स्ट्रॉबेरी भी इन दिनों मार्केट में कहीं ना कहीं दस्तयाब है, तो उसकी कीमत इन दिनों काफ़ी कम है, 80 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। सिंदड़ी आम की कीमत में कमी आई है, 400 रुपए किलो फरोख्त हो रहा था, तो सिंदड़ी आम जो है वो आम मार्केट में 250 रुपए किलो फरोख्त होने लगा है। अभी मुल्तान का आम जो है वो मार्केट में दस्तयाब नहीं हुआ, दूसरे शहरों का आम जो है वो दस्तयाब है, जिसकी वजह से उसकी कीमत में काफ़ी इजाफा हुआ है। इसके साथ केले की बात करें 120-160 रुपए दर्जन, जबकि सरकारी कीमत 130 रुपए दर्जन मुकर्रर की गई है। और इसी तरह चिकन और अंडे की कीमत की बात करें तो चिकन 430 रुपए किलो पर बरकरार है। चिकन की कीमत में उतार चढ़ाव इन दिनों कम देखा जा रहा है, जबकि अंडे की कीमत पिछले कई दिनों से 256 रुपए दर्जन पर बरकरार नजर आती है। तो आम शहरियों का खास तौर पर लीमू, लहसुन, अदरक, इनकी कीमतों के हवाले से मुतालबा है कि इनकी कीमतों को कम किया जाए, ताकि आम शहरी इसको भी आसानी से खरीद सके, जिस तरह दीगर मौसमी सब्जियां और फल जो है वो सस्ते हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि इस टाइम जो जनूबी पंजाब सूबा के हवाले से, अच्छा ये तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ से सेक्टर 8 ख़त्म करते हैं और इसके बाद जो है वो क्या पॉलिसी इख्तियार की जाती है, क्या आवाम को जो है वो फिर से कुछ उम्मीद दिलाई जाती है, तो इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। इसके साथ ही जिस तरह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, उसी तरीके से किरायों में भी इजाफा हुआ। आपको पता है पेट्रोल की कीमतें जब गिरती हैं तो उससे ये होता है कि पेट्रोल की कीमतें गिरने से आपके जो किराए बढ़े हुए होते हैं वो किराए कम नहीं होते। अभी की क्या सूरत हाल चल रही है? देखिए, इस वक्त जो लारी अड्डे की सूरत हाल है उसके अंदर जैसे पेट्रोल थोड़ा सा हमने देखा कि माइनस लेवल पर कम हुआ, तो उससे किरायों को कम हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। हमारे यहाँ जब 1 रुपये पेट्रोल बढ़े, 2 रुपये बढ़े, तो 10 रुपये का सीधा जंप लगता है किराए को हाई होने में, और उसके बाद किराए कम नहीं होते। और इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर गरीब बेचारा रुलता है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट तबका रुलता है, जिन्होंने डेली बेसिस पे ट्रैवल करना होता है। अब सेक्टरी RTA भी है, चीज़ें भी मौजूद हैं, सब कुछ है। पाकिस्तान के किसी भी डिपार्टमेंट की आप बात करें, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, एक दौर था कि लोगों में खौफ मौजूद था। अब अफसरान में वो खौफ ही नहीं रहा। अब तो एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है कि कोई डरता ही नहीं है, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसी अफसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना मर्जी आपके यहाँ माफिया बैठा खा रहा है, कोई उसको पूछने वाला ही नहीं रहा। और अब तो हर बंदा माफिया को ही सपोर्ट करने में लग गया, क्योंकि सबको पता है कि किसकी हड्डी कितना बर्दाश्त कर सकती है। ये तो एक छोटी सी बात है किराया ना कंट्रोल होना। आप छोटी सी रेहड़ी पे चले जाएं, आप देखें दिन भर में वहाँ से 100 अफसरान गुजरते हैं, तो हर किसी के वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें मौजूद हैं। शहर में तजावजात बड़े पैमाने पे फैली हुई है, रोड स्ट्रक्चर सही नहीं हो रहे। देखिए, जब कुछ लोग चाहते ही नहीं निज़ाम सही हो, निज़ाम सही हो गया तो एड कहाँ से आएगी? ये सड़कें टूटेंगी, सड़कें बनेंगी, सड़कें फिर टूटेंगी, सड़कें फिर बनेंगी, तो खाते लगेंगे ना फिर। तो आपका ये सूरज मियानी रोड है, ये यहाँ से MDA से सीधा निकलता है, ये गिलानी साहब की गवर्नमेंट में भी 6 दफ़ा टूट के बना। उससे पहले चले जाएं तो कितनी दफ़ा टूटा, कितनी दफ़ा बना। पहले रोड बनाया गया, फिर ख्याल आया कि यार हो अब किसके नीचे सीवरेज जवाब दे गई, सीवरेज तो बदली नहीं, फिर दोबारा बने बनाए रोड को तोड़ दिया कि यहाँ पे सीवरेज डालेंगे, कि यार यहाँ पे सीवरेज डालेंगे। अब सीवरेज जब डल गई फिर उसको निकाल दिया। अब सीवरेज डालने के बाद उस रोड को कंप्लीट करके फिर बना दिया, फिर वो नया रोड बना, नई गवर्नमेंट आई, फिर पता चले यार हमने सीवरेज डाली थी इसके अंदर, वो पुराने सीवरेज तो निकाली नहीं। ओहो, अब तो क्या करें, अब ये तो हमने रोड बना दिया, अब फिर दोबारा से रोड को फाड़ दो, फिर नया बनाया रोड इन्होंने फाड़ दिया, फिर उसके बाद वहां से पुरानी सीवरेज निकाली, फिर उस रोड को बनाया। यार ये एक ही दफा करने का काम क्या हो गया? खुदा का खौफ कर रहे हैं आप लोग। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के बजट लग रहे हैं,
اب یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں، ٹینڈرز ہو رہے ہیں، چیزیں بن رہی ہیں، ہر بندہ اپنے حصے کا جو ہے وہ دیا جلا رہا ہے، ہاں۔ اور اس جلتے ہوئے دیے سے سب کا جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے، اور ہر بندہ صحیح آ رہا غلط آ رہا اسی آگ و تاب کے اندر لگا ہوا ہے۔ مسائل تو حل کبھی بھی نہیں ہوں گے، ہم 10 سال بعد بھی بیٹھے مسائل پہ بات کریں، ہم 100 سال بعد بھی ہماری نسلیں مسائل پہ بات کر رہی ہوں گے، کیوں حل نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں مسائل حل ہوں۔ ہم اگر خود سے چاہیں تو مسائل حل ہوں گے نا۔ ہم نے تہیہ کر لیا کہ مسائل کو اگر ہم نے حل کر دیا تو ہم کھائیں گے کہاں سے، یہ ادارے کیسے چلیں گے، یہ محکمے کیسے چلیں گے؟ تو یہ بس لینے دینے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی پنجے لگتے ہیں فائلوں میں، ہاں بالکل لگتے ہیں، ہم نے رپورٹ بھی کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، لیکن اس کے اندر بہت ساری مافیاز انوالو ہیں جن کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی، جن کو صحیح طریقے سے اگر آپ رپورٹ کریں گے تو آپ کے لیے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہم چیزوں کو بڑا براڈر لیول پہ میں بہت آگے چلا گیا ہوں، ہم اتنا آگے جا کے اگر بات کریں، لیکن یہ ریالٹی ہے نا، ہم اس کو چھپا بھی تو نہیں اچھا سکتے۔ پھر کرپشن کی ہمیشہ ہم بات کرتے آئے ہیں نا، اس پہ وسیم ہوتا ہے کہ اچھا یار کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں کرپشن نہیں ہوتی؟ اچھا آپ چاہے تعلیم کے لیے چلے جائیں وہاں پہ بھی آپ کو کرپشن نظر آئے گی، آپ چاہے چلے جائیں آپ علاج کے لیے، آپ کو وہاں پر بھی کہیں ایسے لوگ ملیں گے، کہیں ایسے ڈاکٹرز ملیں گے، آپ کو وہاں پہ بھی لوگ کرپشن مر نظر آئے رہے گی۔ ہیں، لوگ کا برا حال ہے، جن کے آئی سی یو میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، وہ ڈیمانڈز نہیں پوری ہوتی۔ پرائیویٹ ہاسپٹل تو پرائیویٹ ہاسپٹل، اب تو گورنمنٹس میں ہمیں اس طرح کی صورتحال نظر آ گئی ہے کہ ٹیسٹ آدھے سے زیادہ باہر سے لکھ کے دے دیے جاتے ہیں۔ غریب بندہ جو یہاں پہنچا ہی مر کھپ کے ہے، جس کے پاس کرایہ ہی نہیں ہے، جو پنڈ سے چلا ہے جھٹکے کھا کھا کے، جس کی طبیعت اور مزید خراب ہو گئی، جس پہ اتنا نہیں کہ وہ ایشیا ایمبولینس کرا سکے، وہ بری صورتحال کے اندر جو ہے وہ مرتا کھپتا ہسپتال تک پہنچا، تو وہاں جا کے نئے فارمولے اور نئے نسخے اس کو لگا دیے جاتے ہیں، اس کے اہل خانہ کو ایسے ایسے نسخے لگائے جاتے ہیں کہ یقین کریں کہ وہ بندہ بڑے پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور آئے دن ان چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آئے دن مسائلوں کو حل کرنے کی بجائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسائل دن بدن ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہم جہاں بات کرتے ہیں کہ اتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے اور موسم، کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں، کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے جہاں ہم نے دیکھا ایک مہینے میں ہم نے شدید سردی یہاں پر برداشت کی، ملتان میں ایسے بڑے عرصے بعد ایسا ہوا تھا کہ شدید سردی پڑی۔ ابھی اتنے ہی نے دیکھا لاسٹ ٹائم مئی میں اور جون جو ہے وہ ہمارا اس طرح سے گزرا کہ اس میں اولے بھی برسے، بارشیں بھی بہت زیادہ ہوئی، موسم بڑا جو ہے عجیب سا رہا۔ فصلوں کو تو ہمیشہ ہم نے دیکھا نا کہ شدید نقصان کا سامنا رہا۔ ابھی جب ہم دیکھتے ہیں مئی ابھی سٹارٹ مڈ میں ہی چل رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ شدید گرمی جو ہے وہ اب پڑ رہی ہے، ابھی تو جون بھی آنا ہے اور جون میں بھی ہمیں اچھا ماحول ہمارا اتنا گرم ہو چکا ہے۔ ویسے ملتان کی گرمی اتنی مشہور ہے، اور اس کے بعد جو جتنی تیزی سے یہاں سے درخت کاٹے گئے وہ بھی ہم نے اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں ابھی، اور ہم کیا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھگتتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ کسی ایک فردر کنٹری کا مسئلہ نہیں ہے، آپ اگر کریں گے تو اس کا ایفیکٹ پورا اوزون لیئر کے ساتھ اور باقی معاملات کے ساتھ پوری دنیا ایفیکٹ ہو رہی ہے۔ پوری دنیا نے سر جوڑ لیا کہ اب ہمیں کمبائن کرنا ہے۔ اسکول ایجوکیشن پہ ہم نے کتاب متعارف کرائی ہے جس کو ہم نے گرین بک کا نام دیا، اور یہ بھی ایجوکیشن سیکریٹریٹ کے تحت ہی ہوا، جس میں ہم بچوں کو یہ شعور دے رہے ہیں کہ آپ اپنے نام کا پودا لگائیے۔ اب حیرانگی تو دیکھیے، خیر یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک پودا لگایا تھا، وہ بعد میں پتہ چلا کہ آم کا پودا نیم کے پودے میں تبدیل ہو گیا ملتان میں ہی۔ وہ آم کا پودا لگایا، جب تھوڑا سا وہ پودا بڑا ہوا تو اب کل پرسوں ہم نے اس کو رپورٹ کیا کہ وہ نیم کے پودے میں تبدیل ہو گیا۔ کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ بھی ایک پوری دیکھیے، ایک پوری ہم نے اس کے اوپر ٹیگ بھی لگا ہوا ہے، چیزیں بھی لگی ہوئی ہیں، اس پہ لکھا ہوا یہ مینگو ٹری ہے، لیکن وہ جب بنا اوپر جا کے اس کا کچھ اور ہی سیٹ اپ بن گیا۔ تو کلائمیٹ چینج کا ہمیں سامنا ہے، ہمیں پودے لگانے بھی چاہیے اور لگا بھی رہے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ ہم درختوں کاٹ رہے ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز، ہاؤسنگ کالونیز ہمارے کلائمیٹ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہمیں BZU کراس کر کے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا لگتا تھا، اب ہمیں وہ جھونکا شاید 2-3 کالونیز کراس کر کے پھر لگتا ہے۔ ہم بہت آگے ترقی میں تو چلے جائیں گے، لیکن ہم شاید ماحولیاتی آلودگی میں اس لیول پر پہنچ جائیں کہ جس سے ہماری ہی نسلیں ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں۔ اچھا، اس میں بات کرتے ہیں مزید، ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔
اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم اپنے ماحول کو چینج کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے ہمیں یہاں پر جو ہے کتنی گرمی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر درخت لگا تو دیے جاتے ہیں، پودے لگا دیے جاتے ہیں، لیکن اس کی پھر ٹیک کیئر نہیں کی جاتی۔ مختلف جگہ پر آپ کا انتظامیہ نے پودے لگائے، کھجور کے درخت جو ہے وہ شہر میں مختلف جگہوں پر، لاری اڈے پر بھی لگے، قلعے پر بھی لگے، آگے پیچھے اور بھی لگائے گئے، لیکن ان کی صحیح طریقے سے جو ہے وہ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے، پانی نہ دینے کی وجہ سے وہ مرجھا گئے۔ جب بھی ہم کوئی پروجیکٹ شروع کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ پی ایچ اے کے تھرو ہو یا کسی کے بھی تھرو ہو، وہ اس وقت میں تو ہمیں ایک ڈیولپ ایریا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرح سے سسٹین اور مینٹین نہیں رہتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لاکھوں روپے، ہزاروں روپے لگا کے ایک پروجیکٹ کو کمپلیٹ تو کر لیا، خوبصورت ویو ہم نے شہر کا دیا، لیکن اس کو اس طرح سے رکھ نہیں پائے۔ تاریخی ورثے کی بات کریں تو ملتان میں دیلی گیٹ سے خونی بوج تک کا جتنا ایریا ہے، سب پہ بہترین انداز میں لائٹس لگائی گئی، سجایا گیا پراپر طریقے سے۔ اب وہ نہ لائٹس ہیں نہ وہ سجاوٹ نظر آتی ہے۔ قلعے کے اوپر جو ہے وہ وال کلاک بنایا گیا تھا، فلاور وال کلاک، اب نہ اس میں فلاور ہے نہ وہ کلاک رہا۔ اسی طریقے سے ہم نے پودے لگائے، نہ وہ درخت رہے نہ کسی قسم کا کوئی۔ اب دیکھیں ہم نے چیزوں کو بہت بہتر انداز کے اندر جو ہے وہ خوبصورت پورٹری کیا، لیکن اس کی دیکھ بھال کرنا بھی تو کسی کی ذمہ داری ہے نا۔ اچھا، اسی پہ ہی نا موسم کی جس طرح سے بات کریں، ماحول کی بات کر رہے ہیں، تو موسم کا حال جان لیتے ہیں، چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ٹوڈیز ویدر۔ حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا؟ جی آسما، ملتان شہر اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر کا مطلع آج صبح سویرے سے بالکل صاف دکھائی دے رہا ہے۔ اب تو صبح سویرے سے ہی اس طرح سے محسوس ہوتا ہے جس طرح سے سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، گرمی کی ایک ہائی لیول تک پیک دکھائی دے رہی ہوتی ہے صبح سویرے سے۔ خیر دوپہر کے اوقات میں جو پیک آورز ہوتے ہیں ان میں تو ویسے ہی گرمی کی ایک شدید لہر برقرار ہوتی ہے۔ گزشتہ 3-4 دنوں سے ملتان شہر کا موسم شدید گرم دکھائی دے رہا ہے۔ آج بھی صبح سویرے سے ملتان شہر کا مطلع بالکل صاف ہے۔ ہوا صبح سویرے تو نہیں چل رہی تھی، لیکن اب ہلکی پھلکی ہوا چلنے کے باعث موسم قدرے بہتر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شام کے اوقات میں تقریباً 37 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آندھی کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں گی، جس سے موسم قدرے کچھ حد تک بہتر ہونے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج شہر اور گرد و نواح کا 45 سے 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب بھی آج گزشتہ دنوں کی نسبت قدرے بہتر ہے، جو کہ 60% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ساتھ آسما اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو آج ملتان شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس بدترین حد تک آلودہ ہے، جو کہ 191 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان کی بات کی جائے تو آج ملتان پہلے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے، جہاں ایک جانب روزانہ کی بنیاد پر گرمی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، درجہ حرارت نمایاں حد تک بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، دوسری جانب ملتان شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی روزانہ کی بنیاد پر آلودہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے طبی ماہرین کی جانب سے بار بار شہر اولیا کے باسیوں کو یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ شہری جب گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے سروں کو ضرور ڈھانپ کر نکلیں، یعنی جو پیدل چلنے والے افراد ہیں وہ چھتری کے استعمال کو یقینی بنائیں، موٹر سائیکل پر چلنے والے جو افراد ہیں وہ پی کیپ کا استعمال کریں، ہیلمٹ کا استعمال کریں، یا اس کے علاوہ کپڑے کا استعمال کریں، یعنی ڈائریکٹلی جو دھوپ لگتی ہے اس سے ہیٹ سٹروک کے کافی زیادہ امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہری وقفے سے مشروبات اور پانی کے استعمال کو یقینی بنائیں، ڈی ہائیڈریشن ہونے کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور ہلکی پھلکی طبیعت خراب ہو تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آسما آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا مطلب بالکل صاف دکھائی دے رہا ہے، گرمی کی شدت میں نمایاں حد تک اضافہ دیکھنے کو آئے گا، لیکن شام کے اوقات میں ہلکی پھلکی ہوا چلنے سے موسم قدرے بہتر ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا۔ اور جس طریقے سے حسن بتا رہے تھے کہ گرمی کی شدت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ یہاں پر جو ہے آلودگی میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا ملتان جو ہے وہ ہمیشہ پہلے نمبر پر آ رہا ہوتا ہے۔ آج دیکھیے جیسے کہ حسن نے کہا کہ ایئر کوالٹی انڈیکس اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے پوائنٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں پورے پاکستان میں ملتان آلودہ ترین شہروں پر پہلا نمبر ہے۔ ایسی صورتحال میں جب ملتان آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں بھٹے، جہاں پہ ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہیں فیکٹریوں کی چمنیاں، وہیں پر ٹرانسپورٹ بھی بڑا ڈسٹرب کر رہی ہے، اور پورے شہر میں سب سے زیادہ دھواں چھوڑنے والی یہ ویڈا بسیز ہیں۔ اچھا، ویڈا بسز کے ساتھ ساتھ وسیم، یہ جو بہت ساری میں نے اس طرح کی بھی گاڑیاں دیکھی ہیں جب میں خود بھی آ رہی ہوتی ہوں صبح،
کچھ سیکیورٹی کی گاڑیاں جو ہیں وہ جا رہی ہوتی ہیں اور بہت ہی اللہ معافی دے بڑی بسز اور جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کی کنڈیشن ان کی ہوتی ہے کہ سم ٹائم تو وہ اس طرح سے لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنی ٹیڑھی ان کی حالت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ لگتا ہے کہ ابھی اللہ گر جائیں گی. ہاں گر جائیں گی اور کوئی نہ کوئی اس طرح کا جو ہے وہ حادثہ پیش آ جائے گا. مطلب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ان گاڑیوں کی. کیا صورتحال ہے, ٹرانسپورٹ کا پوری انتظامیہ یہاں پر موجود ہے. یہاں پر موٹر وہیکل ایگزامینر موجود ہیں جن کا کام ہے کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کا تدارک کریں. لیکن یہاں پہ آپ پورے شہر میں کہیں بھی نکل جائیں آپ کو سب سے زیادہ دھواں پھیلاتے ہوئے ویڈا نظر آ رہی ہوگی. میٹرو چلو اوپر والی تھوڑی بہتر ہے, نیچے والی کا مکمل کام خراب ہو چکا ہے. ایک خاص عرصے سے بجٹ آ رہے ہیں, بجٹ ان پر لگائے نہیں جا رہے. گاڑیاں کہیں بھی رک جاتی ہیں, ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں دوسری گاڑیوں میں. بڑی بسز جو ہیں وہ کسی حد تک متاثر کر رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں کوئی میکینزم اس طرح کا بنانا چاہیے کہ جس طریقے سے اس دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیوں کو ہم کنٹرول کر سکیں, تاکہ جو ہمارا ایٹماسفیئر ڈسٹرب ہو رہا ہے, اب آلودہ ترین, آپ اس فضا میں سانس نہیں لے سکتے. انہیلدی ایئر ہے شہر ملتان کی. آپ اپنے کمروں کو, گھروں کو ڈھانپ کے بند کر کے رکھیں. ہم صرف اسموگ میں توجہ دے رہے ہوتے, شاید اسموگ میں, لیکن اسموگ کے ساتھ ساتھ ہمیں اب ان چیزوں کو بھی لے کے ساتھ چلنا ہوگا. بالکل, یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے. وسیم, آپ کو بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین, ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی تاج محمد. تاج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ریسرچر ہیں, ادب کے ساتھ ان کا تعلق ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. سمیع اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماسٹر ٹرینر ہیں مکس بانی, ساؤتھ پنجاب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. الحمدللہ. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. you. آج جو ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں جو ہے وہ شہد کی مکھیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آج ہم ان سے بات کریں گے, سمیع اللہ سے. اور ساتھ ہی جو ہے اس ٹائم جو ہے ہم بات کر رہے تھے جس طرح صوبے کے حوالے سے وسیم سے بھی بات ہو رہی تھی, اور ماشاءاللہ سے ان کی ایک ریسرچ ہے یہاں پر ملتان کی تاریخ کے حوالے سے, وہ بھی بات کریں گے. اس ٹائم کتنی ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو, کیا ثقافت اور تہذیب کے حوالے سے وہ چیزیں پہنچ رہی ہیں, کیا ریسرچ پہ آیا اس طریقے سے کام ہو رہا ہے یا نہیں. سب سے پہلے تو آپ نے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا جو آپ کی ریسرچ ہے وہ یہ جو سفر رہا آپ کا کیسا رہا؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں روہی کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا. بینگ اے مورخ ملتان, میں نے بہت ریسرچ کی ہے جی کہ ہمارا جو ملتان ہے یہ کوئی آج سے نہیں, ہزاروں سال پہلے یہ موجود تھا. مگر 1860 جب کہ انگریزوں کا دور تھا تب یہ صوبہ سندھ سے علیحدہ کیا گیا ہے. اور ڈیزنل لفٹس اور اس کے علاوہ اپنا جنرل مارشل نے باقاعدہ دستخط کیے اور سندھ سے اس صوبے کو علیحدہ کیا گیا. تو اس کے بعد یہ دیکھنے کہ اس سے ہم علیحدہ ہوئے ہیں, ابھی تک ہم اسی شکل میں موجود ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو حالات ہیں ہمارے. اب کیا کیا جائے کہ ہمیں چاہیے تو یہ کہ ہمارا صوبے کو بحال کیا جائے تاکہ ہم ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ آرام سے زندگی گزار سکیں. اور اچھی کوشش ہے کہ حکومت کر بھی رہی ہے, اور مختلف وہ جیسے سیکٹریٹ بن گیا تھا, مگر اب اس پر پریکٹیکل اس پر امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے نا. تو وہ تو ابھی بھی اس پہ بھی ہو رہا ہے کہ اس کو بھی مکمل طور پہ جو ہے وہ ختم کیا جائے. وہ تو ابھی تک اس پر پریکٹیکل جو ہے نا وہ ہوا نہیں. ایڈیشنل ایز اے لاہور ہی جا کر وہ کیس پیش کرتا تھا اس کے پاس جو ہوا. مگر یہ ہے کہ بالکل اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بہت پیار کرتے ہیں پاکستان سے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب یہ ہم انڈیا سے آزاد ہونے لگے تو اس وقت یہ دیکھیے کہ گاندھی یہاں آیا ملتان میں کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں, مگر قائد اعظم کو پتہ تھا کہ ہمارے بہت پیار کرنے والے مسلمان لوگ ہیں, یہ کسی کو لفٹ نہیں کرائیں گے سوائے مسلمانوں کے. اور اس کے باوجود بہت خوبصورت طریقے سے ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. اور جو صدر تھا یہاں ملتان کا وہ زین العابدین گیلانی تھا.
मुस्लिम लीग की तरफ से फर्स्ट सबसे पहले जो बना था, और जो इंडिया का था वो चौक बाजार में रहता था कनेक्शन, तो उसने बुलवाया था गांधी को। सही। मगर इसके बावजूद लांगे खां बाग में मीटिंग हुई, नाकाम रहे। हम तो एक पीसफुल ज़हन के लोग हैं जी, मुल्तान के लोग हैं, हम तो अमन चाहते हैं और मुसलमान हैं। बड़ी बात है जी, अल्लाह की मेहरबानी, और हमें मिलना चाहिए सुबह। और हम ये भी नहीं कि हम कुछ हमारी कोई और सोच नहीं है, प्लीज़। हम तो खुद पाकिस्तान को मजबूत चाहते हैं, इन लोगों को मजबूत चाहते हैं। हमारी ये दिली ख्वाहिश है, अल्लाह करे इसमें सूबे वाली शक्ल और बेहतर हो जाए, ताकि हमारे मुल्तान की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो। बिल्कुल जी, ये तो इस टाइम हम कहते हैं ना कि यहाँ पर, और अब बड़े अरसा दराज से इस पे बात हो रही है ना कि हमें सूबा चाहिए, एक अलग सूबे की हैसियत से हमें यहाँ पर हमारी जो महरूमियाँ हैं उनको ख़त्म किया जा सके, हमारे जो मसाइल हैं वो यहीं पे हल होने चाहिए। तो ये तो बड़े अरसे से ये चीज़ चल रही है, और उम्मीद भी है कि अब जिस तरह से कि गिलानी ख़ानदान जीता भी है, हम तो यहाँ पे वही ना कि होप्स जो है वो ज़्यादा गिलानी फैमिली के साथ ही जुड़ गई हैं, अब मजीद जो है उनसे जो है तवक्कुआत बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अच्छा जी, मजीद भी आपसे इस पे बात करते हैं, समीउल्लाह से जानते हैं, आज जिस तरीके से पाकिस्तान से दुनिया भर में जो है वो शहद की मक्खियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो बेसिकली क्या है? जी शुक्रिया रोही टीवी का, और हमें आज यहाँ पे मौका मिला बात करने का। और मैं अपना आपको तारुफ कराता चलूँ कि मैंने मास्टर किया हनी बीज में, और मैं पिछले 7 साल से साउथ पंजाब में शहद की मक्खियों की परवरिश के हवाले से काम कर रहा हूँ। और इसमें जो है मैं एज ए मास्टर ट्रेनर साउथ पंजाब काम कर रहा हूँ कि लोगों को जाके ट्रेनिंग भी देते हैं। कि आपको मैं बताऊँ कि जो हमारे फार्मर हजरात हैं, और वो अपनी इनकम इसके ज़रिए बढ़ा सकते हैं। पहले तो ये कॉन्सेप्ट था कि जो नेचुरल हनी बीज थी वो दरख्तों पे आके लगती थी, और फिर उसके बाद जो है स्प्रे करके या एनवायरमेंटल जो फैक्टर हैं उस वजह से जो है वो उसकी जो पॉपुलेशन है वो डाउन होती चली गई, और आज हमें कहीं पे नेचुरल मक्खी के छत्ते नजर नहीं जितनी तेजी से काटे गए हैं ना, तो वो भी बिल्कुल। तो इस हवाले से जो है ना, अब हर साल जो है वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है शहद की मक्खियों की इम्पोर्टेंस के हवाले से, उसकी अहमियत के हवाले से कि, और उसमें जो अब आर्टिफिशियल तरीके से जो शहद की मक्खियों को हम पालते हैं उसको उजागर किया जाता है, और लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कि अब आप अपने घरों में, अपने बागात में, अपनी फसलों में शहद की मक्खियों को खुद से पाल सकते हैं, और उनकी हिफाजत करके आप ना कि अपने लिए हनी पैदा कर सकते हैं बल्कि अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और इसको एक अच्छा बिजनेस और प्रॉफिटेबल इनकम के तौर पे आप अपना सकते हैं। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके लिए भी आपको एक पूरी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग आपको दी जाती है, और इसके हवाले से भी बताइए किस तरीके से जो है इसको आप इसकी अफजाइश कर सकते हैं या आप खुद घर में शहद तैयार कर सकते हैं? जी देखें कि अब तक इशू एक यही रहा है कि हर बंदा जो है ना, हनी कंज्यूमर तकरीबन 100% लोग हैं। हर बंदा चाहता है कि मैं शहद खाऊं, लेकिन फिर सवाल आ जाता है कि खालिस कहाँ से मिलेगा। तो प्योरिटी के चक्कर में फिर वो कंप्रोमाइज हो जाता है, और वो शायद नहीं ले पाता कि पता नहीं है कि ये प्योर है भी कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी मिथ जो है हमारे इस बड़े सगीर में चलती हैं और पाकिस्तान में चलती हैं, और जिसमें जो है ना बहुत कम सच्चाइयाँ, और क्योंकि इस पे रिसर्च साइंटिफिक लेवल पे बहुत कम हुई है, और जो मिथ हैं वो बहुत ज़्यादा है। अब देखें, मैं आपको बताऊं कि अगर शहद की प्योरिटी की बात करें या हनी की बात करें, तो देखें कि अगर आपका एक शहद जो है वो 1 किलोमीटर के एक एरिया से निकल रहा है, अगर अगले किलोमीटर में जाएंगे और वहाँ का टेस्ट चेंज होगा, कलर चेंज होगा, एरोमा चेंज होगा। अब हम तो कहते हैं कि हमारे जो यहाँ पे होता है कि छोटी मक्खी का शहद का, छोटी मक्खी का शहद का भी क्यों, जबकि अगर एक सूर्यमुखी की फसल है, शहद की मक्खियाँ 4 किस्म की है पाकिस्तान में। एपिस डॉर्सेटा जिसको हम डोमना मक्खी बोलते हैं, जो बड़ी मक्खी है, ये सिंगल छत्ता बनाती है हमारे मैदानी इलाके में, बड़ी मक्खी, और एपिस फ्लोरिया छोटी मक्खी जिसको देसी मक्खी भी बोलते हैं, और इसी तरह एपिस मेलिफेरा है जिसको हम यूरोपीय मक्खी बोलते हैं, जिसको हम डब्बू में पालते हैं, और उसको जो है ना हम साल के लिए डब्बू में पालते चले आ रहे हैं। और जो दूसरी है एपिस सेराना जिसको हम पहाड़ी मक्खी बोलते हैं, जो कि सवाती मक्खी भी कहलाती है, और वो जो सवात के एरिया में जो है ना उन्होंने दीवारों में अपने रोशनदान टाइप बनाया हो, तो वहाँ पे वो नेचुरली आके अपने छतें बनाती है और वहाँ से लोग उससे हनी हासिल करते हैं। तो ये किस्में हैं शहद की मक्खियों की। सही। अच्छा, क्योंकि हम लोग एक तो ये हमारे यहाँ ये है कि अल्लाह की तरफ से भी शहद में बहुत शिफा है, और फिर इसका कुरान पाक में भी जिक्र है। फिर हम बात करते हैं कि
شہد کی پھر پہچان کی بات آ جاتی ہے نا کہ اچھا یہ اصلی ہے یا نکلی ہے، اس میں بھی ہم بہت زیادہ ہمیں پہچان نہیں ہوتی کہ کون سا شہد جو ہے یہ چھوٹی مکھی کا ہے، یہ شہد جو ہے وہ بڑی مکھی کا ہے. بالکل. اچھا اس میں ایسا ہے کہ ہنی کی پہچان کے حوالے سے، کیونکہ ہنی ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کی کوئی آپ فارمولیشن کو سٹینڈرڈائز نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک ایریا میں آپ شہد نکال رہے ہیں، وہاں سے آپ کا شہد نکل رہا ہے سورہ مکھی کے فلاور کا. ایک جگہ پہ ٹالی کے جنگلات ہیں، آپ کا شہد وہاں پہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا. ایک جگہ پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے سٹرس کا آرچرڈ، اورنج کا، مالٹے کے فلاور سے جب لیں گی ہنی تو وہ مالٹے کا ٹیسٹ ہوگا اور ترش نہیں ہوگا. آپ کہیں گے کہ شہد تو میٹھا ہوتا ہے، وہ ترش کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ اس کا ریسورس ترش ہے. سیم اسی طرح آپ جو ہے نا اگر کسی گلاب کے فیلڈ میں ہنی لگا ہوا ہے، وہاں سے وہ پولن لے رہی ہے تو اس کی نیوٹریشنل ویلیو گلاب سے ملتی جلتی ہوں گی. صحیح. تو اس طرح جو ہے نا ہم شہد کو کسی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول پہ جو ہے نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیور ہے یا امپیور ہے. اس کے لیے اس کا یہی سلوشن ہے کہ جو لوگ دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں یا جن کا باغبانی سے تعلق ہے یا جن کے آس پاس ہے، ان کا نہیں ہے، ان کے آس پاس فصلات ہیں، تو اپنے گھر کی چھت پہ، اپنے گارڈن میں، تو وہ اپنا ہنی بی کا جو یونٹ ہے، ہائیو ہوتا ہے، اس میں وہ ٹوٹل پاپولیشن وغیرہ ہوتی ہے، اس کو رکھ کے وہ اپنے گھر کا جو ہے اینول 15 سے 20 کلو ہنی ایک یونٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، مزید بھی آپ سے جانتے ہیں، طاہر صاحب سے جانیں گے ملتان کی شہر کی تاریخ کی اگر ہم بات، تو ملتان کافی پرانا شہر ہے اور اس کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے. اچھا پھر لکھنے والوں نے بہت کچھ اس میں رد و بدل بھی کیا، آج بھی ہم بکس میں پڑھتے ہیں. تو بات آتی ہے کہ جی جنہوں نے اس کے اوپر لکھا یا جنہوں نے اس کی تاریخ کو بیان کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بہت زیادہ چیزیں ادھر سے ادھر کر دیں. بہت سارے لوگوں کو، کئی لوگوں کو ہیرو بنا دیا، کئی لوگوں کو جو ہیرو تھے اصل ان کو دبا دیا. اس حوالے سے آپ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ گیٹ آف انڈیا تھا، جو بھی حملہ آور آتا تھا ہندوستان پر تو سب سے پہلے ملتان پر حملہ ہوتا تھا. آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، جب بھی ملتان پہ حملہ ہوا ہے تب جا کر وہ انڈیا پہ حملہ گیٹ آف انڈیا تھا. چاہے وہ عراق سے آئے، چاہے عرب سے آئے، چاہے وہ ایران سے آئے یا کہیں سے بھی آئے، تو ملتان کو سب سے پہلے انہوں نے فتح کیا. اور جب محمد بن قاسم آیا تو اس نے سب سے پہلے اپنا ڈیرا لگایا تھا قاسم بیلا میں، اور اس نے سب سے پہلے مسجد وہاں بنائی ملتان کی، جو کہ اب بھی وہ خستہ حالت میں آثار قدیمہ کے پاس موجود ہے. محمد بن قاسم نے جہاں سجدہ کیا اور مسلمانوں نے سجدہ کیا. اس کے بعد وہ 3 دن مسلسل حملہ کرتے رہے، مگر دروازے بند ہو چکے تھے ملتان کے. تو 3 دن کے بعد ایک گدے والا دروازہ کھول کے باہر نکلا تو انہوں نے پکڑ لیا محمد بن قاسم کے پیادوں نے. تو پوچھا بھئی تم، انہوں نے کہا جی میں تو اپنی جان اور گدے کی جان بچانے کے لیے نکلا ہوں، پانی کچھ پریشانی ہے. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ زندہ 3 دن سے پانی کہاں سے پی رہے ہیں، خوراک کہاں سے جا رہی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ قلعے کے ساتھ پاس جو جہاں بڑی ٹینکی بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک سوراخ ہے، وہاں سے پانی جو ہے نا وہ حسین گئی سے ہو کر سیدھا ولی محمد مسجد کے پاس تالاب ہے، وہاں پانی جاتا ہے، وہ ہم دریا راوی کا پانی وہ پیتے ہیں. تو پھر وہ محمد بن قاسم نے اس پانی کو روکا، تو تب یہ پھر دروازے بھی کھلے اور لڑائی ہوئی. اور آج جو آپ شہر کے اندر جو دیکھ رہے ہیں کہ 9 گزی قبریں، فلاں قبریں چھپریں، یہ ان کی وجہ سے جو حملہ آور آئے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ہیں. ایک آدمی کی نہیں ہے، بہت سارے اکٹھے دفن ہوئے انہوں نے قبریں بنا دی گئی ہیں. تو یہ بہت بڑا تاریخی شہر ہے، اور اسلام بھی یہاں سے شروع ہوا ہے اور اس کے بعد پورا جہاں تک انڈیا تک جا سکتا تھا گیا ہے. تو بڑا تاریخی شہر ہے اور اس کی اپنی ثقافت ہے، اپنی وہ ہے، سوچ ہے. تو اب دیکھیں جی، اگر ملتان کے لوگ چاہتے ہیں کہ صوبہ ہو جائے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بھی کچھ ملنے چاہیے اختیارات. ہم یہ تو نہیں نا، ہم تو پیور پاکستانی ہیں، ہم تو چاہتے ہیں جی، مگر صوبے سے یہ ہے کہ کم از کم تھوڑا سا کہیں اور نہیں جانا پڑے گا، خود اپنے مسائل خود حل کرے گی. اچھا، آپ کے ریسرچ پہ اتنا آپ نے کام کیا،
آپ ریسرچ پہ آپ نے کام کیا نا، تو ریسرچ کے حوالے سے بات کریں گے. کیا آج بھی ریسرچ پہ اس طریقے سے کام ہو رہا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو اس حوالے سے جو ہے ان تک یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں کہ ادب کے حوالے سے ادب کو فروغ دیا جائے؟ دیکھیے جی بالکل. اب یونیورسٹی میں اچھا، اس کا جواب میں آپ سے ڈیٹیل سے لوں گی. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہاں جی، ہم بات کر رہے تھے کہ ریسرچ کے حوالے سے کام ہو رہا ہے یا نہیں. دیکھیے جی، جہاں تک ریسرچ کی بات ہے تو یونیورسٹی میں بھی تاریخ پر بہت زیادہ بتایا جا رہا ہے اور اسٹوڈنٹ کو تیار کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود جب یہ دیکھیں کہ جب انگریزوں نے یہاں قبضہ کیا تو قلعے پر انہوں نے بہت بڑی کھدائی کی، اور جنرل کنگھم جو تھا وہ آرکیالوجسٹ تھا، تو اس نے جب کھدائی کی تو اس کھدائی کے بعد جو آثار ملے ہیں وہ 4000 سال بیفور سنچری کے ملے ہیں. اتنا پرانا یہ آباد ہے. اور آج بھی ہم گھڑوں پہ جو نشان لگاتے ہیں نا، مٹی کے گھڑوں پہ جو نشان، یہ بابل سیتھین تہذیب کے ہیں. یہ سیتھین تہذیب جو کہ بابل اور نینوا سے آئی ہے، وہی اسی پہ گھڑی پہ بھی نشان لگاتے ہیں، جو گھڑے پہ گول گول کے نشان بنائے ہوتے ہیں. اتنا پرانا ملتان ہے. مگر جہاں تک یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ دیکھیں یسر اللہ گیلانی صاحب نے صوبے کے لیے، جنوبی پنجاب کے لیے کیا کچھ، تو کم از کم جنوبی پنجاب کے نام سے جو بھی ہے یہاں ہوا. مگر اس کے باوجود اب پھر اس میں کمزوری ہو رہی ہے، تو یہ اچھی بات تو ہی نہیں ہے. بہرحال یونیورسٹی میں بھی ریسرچ ہو رہی ہے، وہ بھی تحقیق کر رہے ہیں. مگر ہمیں چاہیے کہ کم از کم یہاں اپنا کوئی پرانا میوزیم بھی ہونا چاہیے ہمارے ملتان کے بارے میں. وہ بھی کنفرم نہیں ہوا، ابھی اس کو ڈیولپ نہیں کیا گیا. بلڈنگ بن گئی ہے مگر اس پر وہ چیزیں رکھنی جائیں تاکہ ہمارا اثاثہ. اب میرے پاس صوبہ ملتان کی مہر کی اسٹیمپ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جو کہ صوبہ ملتان تھا اس کی اسٹیمپ لگی ہوئی کہ جب ہمارے پاس یہ صوبہ تھا. تو تاریخ تو ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر یہ بات ہے کہ ہمیں کم از کم تھوڑا سا اس تاریخ پر توجہ دینی چاہیے اور کام کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا پھر یہی ہے نا کہ پھر آنے والی جنریشن ہوگی اس کو ہم کیا بتائیں گے جب ہم اپنی تاریخ کو جو ہے محفوظ نہیں کریں گے. ہمارے پاس تاریخی مقامات ہیں، ہم ان کو محفوظ نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا بیان کریں گے؟ ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو کیا علم دیں گے؟ بڑی اچھی بات کی. اب یہ دیکھیے جی، یہاں جو گورنر تھا ساون مل کا سمادھی ہے. وہ ایک ٹیم آئی تھی باہر سے، میں ان کو وزٹ کرا گیا تھا وہاں پر. تو وہ علمدار کالج کی بیک سائڈ پر اہمیت نہیں دی، مگر وہ آلریڈی سمادھی اس کی موجود ہے. جو گورنر تھا ساون مل، اس کی سمادھی یہاں ہے. تو اس کو اثاثے کو سنبھالنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے، اب یہ دیکھیں کہ یہاں اولیاء کرام ہیں اس لیے کہ تاکہ یہاں اسلام پھیلا ہے جی. اور یہاں 5 اصحابہ کرام کی اولادیں بھی آئی ہیں جی، ان کے بھی میزار ہیں. تو یہ کتنا پرانا شہر ہے. اب یہ دیکھیں کہ اسلام کے فوراً بعد یہاں پر وہ لوگ آئے اسلام پھیلانے کے لیے اور ان کے اثاثے بھی موجود ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اب یہ دیکھیے کہ جو پاک دامن بی بی کا مزار ہے وہ تو بہت پرانا ہے جی، وہ بھی ایک اثاثہ ہے ہمارا. تو بہت ساری چیزیں ہمارے اثاثہ. تو اس کے علاوہ سندھ سے جب حملہ کرنے کے لیے محمد بن قاسم آیا تو لودھرا کے پاس ایک روانی موضع، وہاں اس نے مسجد بنائی. وہ بھی پچھلے دنوں ٹی وی والے دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی محمد بن قاسم کی بنی ہوئی، ہمیں اس کو ڈیولپ کیا ہے اور زیادہ خوبصورت بنایا ہے. تو یہ ہمارے ان کو جتنا محفوظ کریں گے وہ چیزیں ہمارے پاس رہ جائیں گی. اثاثہ ہے، یہ ریاست ہے ہماری. اچھا سمی، یہ بتائیں کہ جس طریقے سے آپ گھروں میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مکھیاں اور شہد جو ہے وہ تیار کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے؟ جس طرح ہم باقی جو ہے نا فارمنگ کر رہے ہیں، جیسے گوٹ فارمنگ ہے، اینیملز کی فارمنگ کرتے ہیں، اس کے لیے کیا ہے کہ ایک بندہ بانڈ ہے، اس کا مینیجر بانڈ ہے. لیکن شہد کی مکھیوں کا ایک ایسی جو ہے فارمنگ ہے جس کے لیے آپ کو 24 گھنٹے کے لیے پابند نہیں ہونا پڑتا.
آپ اپنے ویکینڈ پہ اس کو کر سکتے ہیں. اور جو ایک باکس ہوتا ہے جس کو ہم بی ہائیو یا مکھدان بولتے ہیں, اس میں ایک ملکہ ہوتی ہے اور کارکن مکھیاں ہوتی ہیں اور ساتھ میں ڈرون ہوتے ہیں, یعنی کھٹو جن کو بولتے ہیں. اور ملکہ کا پورا کنٹرول ہوتا ہے اس پوری کالونی پہ. اور کیونکہ قرآن پاک میں بھی شہد کی مکھیوں کا ذکر ہے, اور ان کا ویل آرگنائز سسٹم ہے, کالونی سسٹم ہے. اور اگر ہم انہی سے ہی سبق لیں تو ہم اپنی زندگی کے جو بہت سارے مسائل ہیں تو وہ ان کو سالو کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ان کا ایک پورا جو ہے کمیونٹی سسٹم ہے, تو اس میں جو ہے جو کوئین ہے وہ پورے سسٹم کو مینیج کرتی ہے. اور جو ورکر بیز ہوتی ہے پھر ان کی بھی کیٹاگرائز ہیں, اس میں نرس بیز ہوتی ہیں جو اپنے ینگ ونس کی کیئر کرتی ہیں, جو اپنے بچوں کی کیئر کرتی ہیں, اور کچھ ہیں کارکن مکھیاں جو فیلڈ سے پانی اور خوراک لاتی ہیں. کچھ گارڈ بیز ہوتی ہیں جو کہ چھتے کی حفاظت کرتی ہے, اور کوئی اگر پیسٹ یا کوئی بندہ باہر سے اٹیک کرتا ہے ہنٹر تو اس پہ سٹنگ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو ڈرون ہوتے ہیں وہ سٹنگ لیس ہوتے ہیں, اور وہ سٹنگ لیس بھی ہوتے ہیں اور ٹنگ لیس بھی ہوتے ہیں. نہ وہ مار سکتے ہیں, ڈنگ مارتے ہیں, نہ وہ کھا پی سکتے ہیں. وہ مرہونے میں نہ ہوتے ہیں فیمیل کارکن مکھیوں کی. ٹھیک ہے. اور جب خوراک کی کمی آتی ہے تو سب سے پہلے ڈرون نکھٹو جو مکھیاں ہوتی ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے. اچھا. کیونکہ ہمارے پاس خوراک نہیں ہے, آف سیزن شروع ہو جاتا ہے, جیسے ہمارے پاس جون جولائی اگست کا مہینہ ہوتا ہے تو آس پاس جو فصلات پہ فلاور ختم ہو جاتے ہیں. پھر وہ شہد کی مکھیاں جو ہے اپنی ایک تو پاپولیشن کو کم کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ڈرون جو بھوج ہوتے ہیں ان کو بھی مار دیتے ہیں. پھر جو شہد کی مکھیوں کی ملکہ ہوتی ہے اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ اس نے نر پیدا کرنا ہے یا مادہ پیدا کرنی ہے, صحیح, فیمیل پیدا کرنی ہے. موسم بہار میں وہ پھر جا کے جب بریڈنگ ٹائم آتا ہے تو اس وقت جا کے وہ جو ہے نر پیدا کرتے ہیں, جو کہ جو ملکہ ہوتی ہے وہ بائی برتھ ہوتی ہے. مزے کی بات یہ ہے, شہد کی مکھیاں جب ملکہ ایک انڈا دیتی ہے اور اس کو جو ہے نا رائل جیلی کھلائی جاتی ہے پوری لائف. اور جو کارکن مکھیاں ہوتی ہیں باقی جو ورکر بیز ہوتی ہیں ان کو صرف 3 دن کے لیے جو ہے رائل جیلی دی جاتی ہے. رائل جیلی ایک نیوٹریشیس فوڈ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ جس کو ہم بی ملک بھی کہہ سکتے ہیں, کہ وہ شہد کی مکھیوں کا جو ہے پورنجیل گلینڈ ہوتا ہے اس میں سے وہ سیکریشن خارج ہوتی ہے اور وہ جو ہے اس کو کھلاتے ہیں. اور اس وجہ سے جو ملکہ کی لائف ہوتی ہے وہ 2 سال سے 3 سال تک ہوتی ہے. جو کارکن مکھیوں کی جو لائف ہوتی ہے وہ 50 دن سے 60 دن تک ہوتی ہے صرف. اچھا, ٹھیک ہے. تو شہد اکثر جم جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کہ ہمارے پاس میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ متھ ہیں, کہ ہم نے بہت کم ریسرچ کی ہے, متھیں زیادہ بنائی ہوئی ہیں. کہ وہ کہتے ہیں جی اصلی شہد کو کتا نہیں کھاتا, اور بھئی اس کی غذا نہیں ہے تو وہ کیوں کھائے. پھر اس کے بعد بھی اصلی شہد جم نہیں جاتا. مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ میکسیمم جو لوگوں کے پاس ہنٹنگ سے شہد آتا تھا وہ 9ویں 10ویں مہینے میں آتا ہے, سردیاں آنے سے پہلے. اس وقت ہوتا ہے بیری کے فلاور پہ پھول ہوتا ہے. اچھا, اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تاج صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے اور ملتان کی شہر کے حوالے سے بھی بات ہوئی, صوبے کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. نوید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سنائیے. ٹھیک ہے جی. آپ کو اچھا جی, آج ان سے بات کریں گے. جس طرح سے کل الیکشن کی گہما گہمی رہی اور پھر علی قاسم جو ہے وہ ماشاءاللہ سے جیت گئے, اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. اس ٹائم پھر نیکسٹ جو ہے وہ کیا لاہے عمل ہوگا, پیپلز پارٹی جو ہے وہ کس طریقے سے آگے لے کر چلے گی. تھوڑا صوبے کے حوالے سے بھی بات کریں گے, سیکٹریٹ کے حوالے سے بھی بات ہوگی. سر کیا کہنا چاہیں گے, کل جو ہے وہ بڑا ایک زوردار الیکشن رہا. جی بالکل, اس کو یوں کہہ لیں کہ کل شدید گرمی والا دن تھا اور گرما گرم الیکشن تھا. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں جتنے لوگ گرمی پڑ رہی اور جتنے لوگ گرم ہوئے ہیں نا, یقین مانے پہلا تو لگا ایسا ہی تھا کہ, لیکن پہلا جو فیز تھا وہ انتہائی ٹرن اوور, انتہائی مایوس کن تھا. لگ رہا تھا کہ جیسے عوام آئے گی نہیں. تو تھوڑا سا کوئی بعد میں شام کو جا کے عوام کا ٹلٹ ہوا اور وہ تھوڑا سا, تو اگر آپ ایز اے ہول دیکھیں تو تقریباً کوئی 33% کے راؤنڈ اباؤٹ ہی یہ کوئی نکلے ہیں لوگ. ادروائز اگر آپ اس کو 8 فروری کا دیکھیں تو اس میں تو 58% سے زیادہ ٹرن اوور رہا ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ ایک بڑا ہی بلاسٹنگ قسم کا چینج تھا. لیکن اس کے باوجود یہ ٹرن اوور اتنا مایوس کن نہیں تھا جتنا لگ رہا تھا. صبح تو لگ رہا تھا کہ 16 سے 17% آئے گا, لیکن یہ پھر آہستہ آہستہ بہرحال دیہی علاقوں سے لوگ نکلے کیونکہ اتوار کا دن تھا. دوسرا یہ کہ ان کا مزاج میں تھا کہ آج ہم نے ووٹ ہی ڈالنا ہے. تو اس کے باوجود اچھی ووٹنگ ہوئی, اس سے نہیں آپ کہہ سکتے کہ اچھی ووٹنگ نہیں ہوئی. لیکن ایک جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ
اس میں مسلم لیگ نون غائب تھی. جو مسلم لیگ نون کا ووٹر تھا وہ پیپلز پارٹی کی طرف ٹلٹ ہوا. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ جنرل الیکشن میں دیکھیں تو وہاں مسلم لیگ کا جو امیدوار ہے وہ تقریباً 57,000 ووٹ لے کے تیسرے نمبر پر آیا تھا, لیکن 57,000 ووٹ تھے اس کے احمد حسین ڈیڑھ صاحب کے. بیرسٹر تیمور صاحب کا اور یوسف گیلانی صاحب کا جو میچ تھا وہ بڑا ہی زبردست تھا, جس میں 2 دفعہ ریکاؤنٹنگ کی اپیلیں کی گئیں, اور ان ریکاؤنٹنگ کے بعد جو فرق تھا وہ صرف 110 100 200 کے درمیان جی, اس کو 160 ووٹوں کا فرق تھا جی تقریباً. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بڑا زبردست, اس کے بعد یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ یہ بھی بڑا زبردست مقابلہ ہوگا, لیکن جب ریزلٹس آئے ہیں نا تو وہ بہرحال کوئی اتنے پی ٹی آئی جو ہے یا سنی اتحاد کونسل ان کے جو حمایت یافتہ تھے اس کے امیدوار کے اتنے تسلی بخش نہیں تھے, کیونکہ ان کا اور ان کا فرق تقریباً کوئی 33,000 سے زیادہ ووٹوں کا فرق آ گیا. 52,000 ان کے ہیں اور تقریباً 85,000 ان کے ہیں. اور یہ جو فرق ہے یہ اس بات کو ثابت کر رہا تھا کہ ایک تو پیپلز پارٹی کو یہ ایج کہ وہ حکومتی اتحادی پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے, اتحادی حکومت کا حصہ ہے جی. دوسرا اس کو یہ ایج کہ ان کے والد صاحب خود چیئرمین سینٹ بن چکے ہیں اس وقت, اور ظاہر ہے لا محالہ لوگوں کو جو کام پڑھنا ہے وہ لا محالہ ان حلقوں سے ہی پڑھنا ہے, بار بار پڑھنا ہے. تو ٹھیک ہے وہ جیلیں کاٹ رہے ہیں, وہ اپوزیشن کاٹ رہے ہیں, لیکن لوگوں کے مزاج میں تھوڑا سا یہ آیا کہ یار وہ تو کاٹ رہے ہیں تو ہمیں کیا سزا ملنی ہے, تو ہم تو اپنے کام کروائیں. تو ظاہر ہے یہ ایک ٹلٹ آیا. تیسرا اہم جو تھا وہ مسلم لیگ نون کا بالکل پہلے جو الیکشن میں ان کے اینٹی کھڑا ہونا اور اب ٹوٹل آ جانا, تو اس نے بھی فرق ڈالا. گو کہ نون لیگ کے ایک امیدوار جو کافی اثر رکھتے ہیں, سابق وفاقی وزیر تھے سکندر حیات بوسن صاحب, انہیں سپورٹ دی, لیکن وہ اب ایک دھڑا کہہ سکتے ہیں. مکمل طور پر جو مسلم لیگ نون جماعتی سطح پر کھڑی تھی یا احمد حسین ڈیڑھ صاحب کھڑے تھے, وہ سارے کے سارے آ گئے تھے گیلانی خاندان کے ساتھ, اور اس کا ایج ان کو بہرحال ملا, اور اس ایج کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا. یوں سمجھیں کہ سامنے سے کسی بالر نے لوز شاٹ دیا اور انہوں نے ٹکا کے چھکا مارا جو اسٹیڈیم سے باہر گیا, تو ان کو باقی حلقوں میں کسی بھی جگہ پر میرے خیال میں اتنی بلاسٹنگ فتح نہیں ملی جتنی ادھر ملی ہے. اور آگے بھی مجھے یہ لگتا یہی ہے کہ اگر یہ اب ڈیلیور کر جائیں گے کام, کیونکہ اصل چیز ہے کہ آپ اگلے 4 سے 5 سال میں جو ہے آپ کی کارکردگی کیا رہتی ہے. جو ہارنے والے امیدوار تھے ان کا کل جیسچر بڑا پازیٹیو تھا. میں رات کو ان کے ساتھ موجود تھا, اور لاسٹ ٹائم جب انہوں نے ریزلٹس آنے کے بعد تقریباً جب فائنل ہو گیا, ایسا تو نہیں ہے کہ مکمل, یعنی کہ جب تقریباً ان کو نہ, تو انہوں نے خود کہا, انہوں نے کہا کہ میں اس کو مان لیتا ہوں, ٹھیک ہے یہ ریزلٹس ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگلے 4 سال 5 سال کے بعد کیا ہوگا, تو میں یہیں موجود رہوں گا, میں مقابلہ کروں گا, میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا, ان کے مسائل لے کر میں سڑکوں پہ بھی آتا رہوں گا, اور جائز بات کو میں آگے لاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انرجیٹک ہے. ابھی ان کو بھی اتنی انرجی کے ساتھ کام کرنا ہوگا, کیونکہ اب اس نے کام نہیں کرنا, اس نے تو احتجاج کرنا ہے. ابھی آپ نے کام کرنا ہے, کیونکہ اب آپ جیت گئے, آپ کو ایک پریویلیج مل گیا. اور میں یہاں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ یہ نون لیگ کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ گو تھرو کر دیں کہ ٹھیک ہے جی وہ جیت گیا, تو نہیں, یہ ان کی بھی اب اتنی ہی ذمہ داری ہوگی, چاہے ان کا امیدوار موجود نہیں تھا میدان میں, لیکن لوگ ان کے کہنے پر ان کو ووٹ ڈال کے آئیں. یہ بالکل ایسے نہیں کہ بری ذمہ نہیں ہے, وہ جائیں گے ان کے ڈیرے پر, ان کہیں گے ساڈا کام کراؤ. اگر وہ کام نہ ہوا تو انہوں نے کہنا نون لیگ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں جماعتوں کا بڑا امتحانی حلقہ ہوگا. اس پر, اس سرکل پر ایک کوسچن مارک پورا لگا رہے گا. اس میں مسلم لیگ نون کو بھی اتنی ہی ذمہ داری سے, اس کو گو وہ پیپلز پارٹی کا امیدوار, لیکن اس امیدوار کے کہنے پر اب انہیں کام لازمی کرنے ہوں. دوسرا, اس حلقے کی ڈائنامکس کے حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ ابھی تک جو وفاقی وزارتیں ہیں ان میں براہ راست پیپلز پارٹی نہیں آئی, لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ جب پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کر لے گی کہ وہ وفاقی وزارتوں کی طرف آئے, تو یہ یقین رکھیں کہ ان کے جو 3 بیٹے ہیں وہ MNA بن چکے ہیں, اور یہ بھی ایک ملک کا ریکارڈ ہے کہ تینوں بیٹے, ایک بیٹا ممبر صوبائی اسمبلی, خود وہ چیئرمین سینٹ, سارے مطلب اسمبلی میں. یہ ایک ان کو انعام بھی ملا, کیونکہ انہیں نااہل جب کیا گیا تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ الیکشن میں اگلے 5 سال حصہ نہیں لے سکتے تھے, تو انہوں نے 2013 والا الیکشن اپنا چھوڑا. تو اس کے بعد ان کو نقصان یہ ہوا کہ اس پالیٹکس میں پیچھے چلے گئے. 2018 میں وہ جیت نہ پائے صحیح طرح سے, جو ان کی خواہش تھی اس طرح سے وہ ان کو جو ایک وکٹری سٹینڈ ہے وہ نہ مل سکا. تو اب ان کو وہ سارا یوں سمجھے کہ ری پے ہوا ہے,
2013 2018 ان ساروں کا بدلہ عوام نے ان کو انعام کے طور پر یہ دے دیا کہ ان کے سارے بچے چلے گئے. اور اب اگر وزارتوں میں بھی آئیں گے تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ لا محالہ ان کے بیٹوں میں سے صوبائی اور وفاقی اس پہ بھی وزارت آئے گی, تو پھر ان پر ذمہ داری اور بڑھ جائے گی. کیونکہ ایکسپیکٹیشنز یاد رکھیں, جب بھی آپ بڑی سیٹ پر پہنچتے ہیں تو عوام کی ایکسپیکٹیشن زیادہ بڑھ جاتی ہے. اچھا, پھر جب ہم ابھی دیکھتے ہیں جس طریقے سے ماشاءاللہ انہوں نے کمپین ان کی بڑی زبردست رہی اور انہوں نے بڑی ایفرٹس بھی کی اس حوالے سے, پھر صوبے کی ہم بات کرتے ہیں نا, صوبہ وہ ابھی جب صوبے کی بات چلتی ہے تو پھر وہ گیلانی خاندان کے ساتھ جڑ جاتی ہے. اچھا, ابھی کیونکہ جس طرح سے عوام نے اب یہ دیکھا کہ ہمارے مسئلے مسائل سنے جائیں گے, اور ظاہر سی بات ہے گیلانی فیملی جو ہے اس ٹائم ذرا اسٹرانگ اس میں آ گئی ہے, اور ملتان کے حوالے سے لوگوں کو موسٹلی تو یہی ہوتا ہے نا, ہماری فلاں کام ہو جائے, جابس کے والے سے کام ہو جائے فلاں, تو ہر طرح کے مسائل جو لے کر فوراً ان کے ڈیروں پہ عوام پہنچے گی. اچھا, ابھی جب سیکٹریٹ کی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے مکمل طور پہ, اور اس طریقے سے تمام چیزیں اتنا خرچہ کیا گیا, اتنی تمام چیزیں کی گئیں, اور ابھی جو ہے اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, یہ ایسا کرنا ٹھیک رہے گا یا پھر آگے جا کے ہمارے لیے مسائل زیادہ کھڑے ہو جائیں گے؟ دیکھیں, جب ہماری بات ہوئی, جب گیلانی خاندان کے جو سربراہ ہیں یہ سید یوسف گیلانی صاحب, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ انہوں نے سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں, سب کمیونٹی ہے, ان سے فردن گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ملاقاتیں کی ہیں, میڈیا سے بھی انٹریکشن کی, ان کے ساتھ انٹرویوز بھی ہوئے. سب سے اہم سوال جو تھا وہ یہی تھا, اس میں ان کا موقف جو ہے نا وہ بڑا واضح ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ ہم تو سیکریٹریٹ کے قائل ہی نہیں ہیں, ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ سیکریٹریٹ یہاں بنائے صرف, کیونکہ ہم تو یہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں, تو ہماری محنت تو آلریڈی اس پر ہے, تو ہم اس پر کیا پروٹیسٹ کریں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں کا پورا صوبہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ سیکریٹریٹ تو کبھی یہاں مانگا ہی نہیں گیا تھا. وہ تو یوں سمجھے کہ آپ چپ کرانے کے لیے آپ نے ایک وہ دیا تھا, ابھی وہ چپ کرانے والا لالی پاپ بھی واپس لے لیا گیا. یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو صرف خاموش کرانے کا, بچہ بہت شور کر رہا تھا اس کو کچھ چیز دے دو کہ وہ تھوڑی دیر چپ ہو جائے, تو چونکہ یہاں بہت زیادہ شور ڈل رہا تھا تو انہوں نے اس کو. عوام کی ڈیمانڈ کبھی بھی سیکریٹریٹ تو رہی نہیں ہے, اور وہ بھی ایسا سیکریٹریٹ جو بکھرا ہوا تھا. اس میں آپ کا ایک جو سیکٹری ہے وہ کچھ دن بھاولپور بیٹھے گا, کچھ دن یہاں بیٹھے گا, کچھ دن ڈی خان بیٹھے گا. 3 ڈویژنوں کا سیکریٹریٹ, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کو کوئی ایسی چیز کرنی بھی تھی تو ایک سیریس ایفرٹس نظر آتی گورنمنٹ کی طرف سے بھی, اور جو اس وقت حکمران جماعت ہے ان کی طرف سے بھی. معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ گزشتہ جو 5 سال کا عرصہ گزرا اس میں جو موجودہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ان کی جماعت ہے پی ٹی آئی, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. انہوں نے اگر 2013 میں یہاں سیکریٹریٹ شفٹنگ کا کوئی کام اگر کیا بھی گیا تو اس سیکریٹریٹ شفٹنگ کے بعد اس پر آگے کی طرح بڑھے. انہوں نے بھی آ کے نعرہ مار دیا 100 دن کے اندر ہم صوبہ دیں گے. وہ 100 دن گزر گئے, وہ 3.5 سال کا عرصہ پورا انجوائے کیا انہوں نے. اس کے بعد جیسے ہی وہ اترے انہوں نے کہا ہاں جی ہم پھر بنائیں گے. تو یہ تو یوں سمجھے کہ جماعتوں نے لالی پاپ دیا ہوا, اور ابھی یہ لالی پاپ بھی واپس لے لیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں گے اس پر احتجاج کرنے کی بجائے اب واقعی یہاں پر پورے صوبے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ گیلانی خاندان پر تو زیادہ لائبلٹی آئے گی, زیادہ ان سے مؤثر اور توانا آواز عوام کی پہنچے گی ان تک, اور وہ بھی آگے پہنچائیں گے ایوان بالا کے. وہ اس وقت ایک انتہائی کلیدی عہدے پر بیٹھے ہیں, اور وہیں سے انہوں نے یہ سارا کچھ جو ایفرٹ ہوئی تھی 2008 میں آپ دیکھیں جب یہ وزیر اعظم تھے تو ایفرٹس تو وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی, قومی اسمبلی سے. اب یہ ذمہ داری ہے ان کی کہ یہ ان کو وہ وعدہ یاد دلائیں کہ جب مفاہمتی آپ ایک پیج پر اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے ہیں, جب آپ نے شراکت اقتدار پر سمجھوتا کیا کہ آپ یہ لے لیں ہمیں یہ دے دیں, تو پھر آپ ان سے یہ بات بھی تو کسی نہ کسی طرح منوا سکتے ہیں نا کہ اب آپ ہمیں یہ بھی کر دیں. بالکل ایسے اگر آپ ان سے صدارت پاکستان کی جو صدارت ہے وہ لے سکتے ہیں مفاہمت کے بعد, ڈائیلاگز کے بعد, اور اگر آپ ان سے چیئرمین سینٹ لے سکتے ہیں, اگر آپ گورنرز لے سکتے ہیں پنجاب کے, بلوچستان کے اور کے پی کے, اب آپ کو چاہیے آپ ان سے آگے بڑھ کر یہ بھی کہیں کہ دیکھیں ہم دونوں نے مل کے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ بنائیں گے, تو ابھی آپ اس معاہدے پر صرف عمل کرنا ہے. تو یہ سب سے اچھا ٹائم ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ بیٹھیں, چیئرمین سینٹ خود ڈائیلاگ کریں, ان کو یہ بتائیں
کہ اس صوبے کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اس مسائل کو حل کرنے کے لیے یہاں کے وسائل اب یہیں تک محدود رکھے جائیں. اگر یہاں کے وسائل بھی آپ کے اپر پنجاب میں یا وفاق میں استعمال ہوتے رہے تو مجھے بتائیں کہ یہاں کی تقدیر کیسے بدلے گی. اچھا, جس طرح سے ہم پہلے محرومیوں کو شکار ہیں, مزید محرومیوں کا شکار ہو, میں وہی بتا رہا ہوں کہ ڈے بائی ڈے اب جو حالات جا رہے ہیں, جس طرح کسان اس وقت رو رہا ہے, تو پنجاب کا جو یہ حصہ ہے خصوصاً اپر پنجاب میں تو انڈسٹری بھی ہے, یہاں تو انڈسٹری بھی نہیں ہے. یہاں پر تو 99% جو انحصار ہے, ایون ہم لوگوں کا جو شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی ترقی اور معاشی جو خوشحالی ہے اس کا انحصار اس دیہی آبادی پر ہے جو وہ پروڈکٹ لا کے مارکیٹ میں دیتے ہیں. اب اگر گندم ہی ان کی نہیں بک رہی تو وہ شہروں میں کیا لینے آئیں گے؟ دکانوں والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کی کپاس صحیح نہیں ہے, اگر ان کو ڈی اے پی مہنگی مل رہی ہے, اگر ان کے ساتھ حکومت صحیح نہیں چل رہی, تو یقین رکھیں کہ یہاں کا جب کسان بے حال ہوگا, بدحال ہوگا, تو معاشی بدحالی نے صرف دیہات تک نہیں محدود رہنا, اس نے بڑی تیزی کے ساتھ اس سڑک سے جو وہ متصل ہے شہر کی طرف, ادھر سے شہروں میں آ جانا ہے. اور یہاں شہروں میں بھی اسی طرح کے حالات ہوں گے کہ یہاں پر لوگ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ تو مہنگائی اس لیے ہوگی یہاں پر, اس لیے حالات. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ اس امر کی ہے کہ یہ زرعی خطہ ہے. چیئرمین سینٹ سید یوسف گیلانی صاحب یہاں سے ہی بنے, اور وہ خالصتاً اس کا ایریا جو ہے وہ تقریباً above than 70% دیہی علاقوں پر مشتمل ہے. اور وہاں جب بھی گئے ہیں ان کو ہر بندے نے پکڑ کے یہ کہا ہے کہ صحیح سارے واسطے کیا کرے, ساری تک کڑک نہیں بکتی پئی. اب یہ لفظ بولے گئے ہیں. اچھا, وہ یہی ہے نا کہ لوگوں نے اپنے مسائل انہیں کو ہی سنانے ہیں نا, اور کس کے پاس ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. لیکن مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین, ابھی اپنے جانا بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, ہم سمی سے جان رہے ہیں سمی کہ شہد جو ہے وہ جم کیوں جاتا ہے, پھر اسی پہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے. جی, شہد کا جمنا ایک قدرتی عمل ہے جو کہ آپ کو میں اگر اصلی شہد تو وہ جم جاتا ہے. ہم لوگ اصلی شہد یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو شہد جم گیا ہے نا یہ نکلی ہوگا, پھینک دو. دیکھیں کہ اس میں کافی میتھیں چلی ہیں کہ اصلی شہد کبھی نہیں جمتا. دیکھیں کہ ہر چیز کی کرسٹلائزیشن ہے. پانی بھی تو جم جاتا ہے نا, جتنا بھی وسکس ہے اور جتنا وہ پتلا ہے اتنا وہ جم بھی جاتا ہے. تو ایک ٹیمپریچر ہے خاص, ہر چیز کی کیمیائی ریئیکشنز ہیں. تو ان کو اگر ڈیپلی سمجھیں گے تو تب جا کے آپ کو ایک پیور ہنی کی میتھ سمجھ آئے گی اور آپ کس طرح جو ہے نا اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اب شہد کا جمنا کیا ہے کہ شہد کے اندر جو ہے نا گلوکوز, فرکٹوز, ان کے لیولز ہوتے ہیں اور موئسچر کا لیول ہوتا ہے. جب شہد کی مکھی فیلڈ سے پھول سے شہد لے کے آتی ہے اس وقت اس میں پانی کی مقدار 70 سے 80% ہوتی ہے. صحیح. اور پھر آ کے وہ چھتے کے نیچلے حصے میں اس کو ڈالتی ہے. سب سے پہلے وہ آ کے دوسری ہنی بی کے منہ میں دیتی ہے, پھر اس سے تیسری سے, ایسے 6 سے 7 بیز کے منہ میں وہ جاتا ہے. اس کی سیکریشنز ایڈ ہوتی ہیں اس نیکٹر میں جو رس ہوتا ہے پھول کا, اور پھر وہ جا کے چھتے میں انجیکٹ کرتی ہیں. رات کو پھر وہ ویلی نہیں بیٹھتی. یہ نہیں ہے کہ دن میں ہم نے کام کیا تو رات کو وہ ریسٹ کرے, نہیں, رات کو پروں سے ہوا دیتی ہیں, اس کا موئسچر لیول ڈیکریز کرتی ہے اور اس کو لے کے آتی ہے 17% پہ. اللہ نے چھوٹی سی مکھی میں کتنا کچھ دیکھیں. بالکل. اور اسی کے ساتھ میں ایڈ کرتا جاؤں کہ شہد کی مکھیوں کے انٹرنس کے اوپر جو لیبارٹری بیز ہوتی ہیں جو کہ شہد کی مکھیوں کو ٹیسٹ کرتی ہیں کہ یہ جو جتنا بھی نیکٹر لے کے آ رہی ہیں, پولن لے کے آ رہی ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے, خراب تو نہیں ہے, اس میں کوئی پیسٹی سائڈ, کوئی ریزیڈیوز تو نہیں ہے. تو جو اگر خراب میٹیریل ہوتا تو شہد کی مکھی کو ہمیشہ کے لیے چھتے سے نکال دیا جاتا باہر. وہ جو امپیورٹیز والا میٹیریل ہوتا ہے وہ اندر نہیں آنے دیتی. ان کو پراپر چیک کر کے پھر باکس کے اندر آنے دیا جاتا ہے, چھتے کے اندر آنے دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیاں ساری رات چھتے کو پکاتی ہیں شہد کو, پروں سے ہوا دے کے موئسچر ڈاؤن ہو جاتا ہے. پھر اس کو نیچے والے پورشن سے اٹھا کے ٹاپ پہ لے کے آتی ہے, اور وہاں پہ آ کے پھر جب اس کا موئسچر اس کی کیمسٹری ہنی بیز کی کیمسٹری کے مطابق ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ جو ہے نا سیل لگا دی جاتی ہے ویکس سے. اب جب ویکس سے سیل لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ شہد بالکل پورا تیار ہے, پکا ہوا ہے. اب آج تک کسی کو تو یہ نہیں پتا کہ چھتے کے اندر شہد پکا ہوا کیسا ہوتا ہے اور کچا شہد کیسے ہوتا ہے. جب آپ پتلا شہد لیں گے ایک تو وہ جلدی کرسٹلائز ہو جائے گا, دوسرا یہ ہے کہ وہ خراب بھی ہو جاتا ہے. اب جتنے بھی شکاری حضرات ہیں وہ تو یہ انتظار نہیں کرتے کہ شہد کی مکھی نے وہ شہد پکایا بھی ہے کہ نہیں پکایا. انہیں پتا ہے کہ اگر میں نے چھوڑا تو پیچھے سے کوئی اور بندہ آئے گا وہ توڑ لے گا. تو جو ہم باکسز میں شہد کی مکھیاں رکھتے ہیں اس میں ہم اپنی مرضی کا, اپنے جو ہے ڈیزائر کا فلیور کا ہنی لے سکتے ہیں. جیسے ہم اس کو
जो है सिट्रस के आर्चर्ड में रखेंगे तो सिट्रस का हनी हमारे पास आएगा, अमरूद के आर्चर्ड में रखेंगे तो अमरूद के फ्लेवर का हनी आएगा हमारे पास। अच्छा, और मतलब अपने फ्लेवर के मुताबिक जो है वो आप उसको ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ना, ये शहद जो है उस परसेंटेज की वजह से, अब जो सरसों का शहद है फरवरी के महीने में आता है, वो बिल्कुल 6 दिन के अंदर जम जाता है। अच्छा, आपने उतारा है, ठीक है, जम गया, अगर आपने नहीं भी हार्वेस्ट किया, छत्ते के अंदर रहा, तो वो उसके अंदर व्हाइट हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, हम ये जो कहते हैं ना कि शहद की जो अफादियत है, जिस तरह अगर शहद छोटा शहद है, या में जो उसका जायका में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में अफादियत में फर्क नहीं होगा। अफादियत में देखें कि एक है तो प्लांट एक्सट्रैक्ट ना, हाँ, उसकी जो सेक्रेशन है हनी बीज की, वो तो है ही है, वो हर हनी में आ रही है। ठीक है। चाहे अगर आप उसको जो है ना शुगर सिरप भी फीड करवा रहे हैं, तो जब उसने अपने स्टमक में ले गए हनी बीज के अलग एक स्टमक होता है अंदर, और जिससे वो पास करके दन वो छत्ते में डालते हैं, अगर वहां से भी प्रोसेस हो गए, तो जो हनी बीज की अपनी सेक्रेशन है वो तो उसमें ऐड हो गई। बाकी रही मेडिसिनल वैल्यूज प्लांट्स की, एक्सट्रैक्ट की, तो वो अगर सूर्यमुखी के फ्लावर से ले रही है तो उसके अंदर जो अफादियत होगी वो सूर्यमुखी से जितनी आपको मिल रही है वो वही होगी। सिट्रस से मिल रही है तो वो सिट्रस वाली होगी। और अगर आपको बेरी से, अब सबसे जो कीमती शहद होता है जो पाकिस्तान का वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज हुआ है, बेरी का शहद, और बेरी का शहद नहीं जमता। अब बात वही आ गई कि 8वें-9वें महीने में उस पर फूल आता है, और उसी दौरान ये छोटी मक्खी जो है बहुत ज्यादा शहद बनाती है, जो लोगों को एरोमा डेवलप हुआ हुआ है। आप बेरी का शहद बड़ी मक्खी का हो, छोटी मक्खी का हो, पालतू मक्खी का हो या सराना का हो, टेस्ट करवा दे लोगों को, कहेंगे जी छोटी मक्खी का शहद है ये। सही। और सबसे ज्यादा जो है वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त शहद की मार्केट में काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है दुनिया में, और पाकिस्तान का सऊदीया में बहुत अच्छा शहद जा रहा है जो कि बेरी का शहद है। अच्छा, वही ना, क्योंकि हम वो कहते हैं ना, अल्लाह की बहुत हमारे पर रहमतें हैं, नेमतें हैं, हमें नेमतों से नवाजा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है, जिस तरह हम अपने एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि मुल्क की तरक्की में हम किस तरीके से रोल प्ले कर सकते हैं, तो हम छोटे से बिजनेस से भी जो है हम बहुत कुछ, बात यह है कि ट्रेनिंग्स आपके पास होनी चाहिए, आपके पास टेक्निक्स होनी चाहिए। जिस तरह से अब जिद्दत आती जा रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तो उसी तरीके से आप जो है उसका इस्तेमाल करके आप मुल्क में जो है अपनी मईशत को भी बेहतर कर सकते हैं और अपना भी बिजनेस बेहतर कर मैं अभी इसी में आपको एक बात ऐड करता जाऊं कि मैंने 2016 में MNS जामिया ज़रिया मुल्तान से अपना करियर का आगाज़ किया ग्रेजुएशन का। तो मैंने अपने 3rd सेमेस्टर में ही स्टार्ट कर दी थी एपीकल्चर के बारे में, शहद की मक्खियाँ पालने के बारे में। अपने टीचर डॉक्टर इश्तियाक साहब के पास गया कि मैंने शहद की मक्खियों का काम करना, मैंने उसके बारे में पढ़ा हुआ था कहीं पे। और कितना खर्चा आ जाएगा अगर कोई इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहे? देखें कि इसमें मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी फर्स्ट टाइम वो 16,000 थी, 2 यूनिट मैंने लगाए थे उस वक्त। अच्छा। और कुछ टीचर्स ने मुझे लोन दिया, कुछ मेरी अपनी पॉकेट मनी थी। और हमारे जो वाइस चांसलर थे ना प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब, वो कहते थे इनको पूरी वो सीड मनी नहीं देनी, तो ये जाया कर देंगे क्योंकि किसी और के पैसे हैं। इसकी अपनी जो है कम अज कम इन्वेस्टमेंट इसमें होनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो वो जब मैंने किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अब मैं जो है ना 100 बॉक्स से 200 बॉक्स तक हनी बीज का फार्म चला रहा हूँ। साथ में मैंने मास्टर किया इसी में, और आगे PhD का भी इरादा है कि शहद की मक्खी में PhD की जाए, ताकि इसको जो है ना, अब मुल्तान में तकरीबन मैंने कोई 40 से 50 फार्मर्स हैं मैंगो ऑर्चर्ड्स हैं जिनको हम कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, और उन्होंने यूनिट्स लगाया। मैं मुल्तान सिटी में यूनिट्स लगाए जो अपना शहद पैदा कर रहे हैं, और हम उनको ट्रेनिंग्स और उनके एडवाइजरी सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं। सही, माशाल्लाह। चलें, ये अच्छी बात है लोगों की, जिस तरह नौजवानों के लिए ऐसे है ना कि नवीशा साहब, बहुत सारे लोग हमारे कहते हैं जी हमें कोई काम नहीं है, हमने सही बात है जी। और मोटिवेशन नहीं, लोग देखें रैट रेस में नहीं लगे हुए ये बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि हर कोई हर काम में वो डॉक्टर इंजीनियर वो बन रहा है। ये एक ऐसा मैदान है जो इनके लिए खाली पड़ा हुआ है। सही बात। और ये इंशाल्लाह अगर ये कर रहे हैं तो ये ज़हन में रखें कि ये इसमें बहुत आगे चले जाएंगे, क्योंकि इनका कॉम्पिटिटर कोई इस तरह से है नहीं ना कि यहाँ पर आप जिससे पूछें वो माँ बाप यही कहेंगे मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, कोई CA कराना चाहता है। इस तरह का कोई शोबे में आना ही नहीं चाहता। सही बात है। ये इनके लिए ऑल एलोन है कि ये ठीक है कि इनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये शोबा ऐसा है कि ये सिर्फ इनके लिए, और जब ये इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये ज़हन में रखेंगे अगर ये कामयाब होंगे तो ये विनर ही होंगे फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारा कामयाबी ही है कि हमने अभी जो है ना 7 साल हो गए मुझे इस काम में, और मैंने 2 से स्टार्ट किया था और 100-150 पे पहुंच गया। और मैंने अपनी हैचरी बनाई हुई है बकायदा, और अपनी प्राइवेट एंटरप्राइज रजिस्टर्ड करवाई है उसको बकायदा। 2019 में टैक्स पेयर हूँ, और जो है
अभी जो है हमने राजनपुर के एरिया में 300 यूनिट्स लगाए हैं, वहाँ पे जो वुमेन्स हैं उनको ट्रेनिंग करवाई है कि वो साथ में बकरियां वगैरह पालते हैं तो साथ में ये भी हाँ, पालें, ये भी कर लें, कि वो ठीक है। उनका बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। लास्ट टाइम मैं जब गया तो उनके रिव्यूज थे कि वो 4000 से 5000 रुपये पर केजी बेच रहे हैं। अच्छा। और वो साल में उनका 20 किलो 25 किलो आराम से शायद आ जाता है। तो वो जितना एक वो कोई 2-3 बकरियां बेचते तो उतना रेवेन्यू उनका शहद की मक्खियों से आ रहा है, और उनको कोई टाइम नहीं देना पड़ता। मजे की बात ये है, हफ्ते में एक आध दफा देख लें भी कोई उनको कोई पेस्ट तो नहीं आया, अंदर कोई कचरा वगैरह तो नहीं है। वैसे शहद की मक्खियां सुबह उठ के खुद सफाई करती हैं अर्ली मॉर्निंग, और सही। मगरिब को अपना काम क्लोज कर देती हैं। सही है। अच्छा, ये जो है ना, अभी जिस तरह से अभी बहुत सारे नौजवानों के लिए मैं बात कर रही थी, तो मतलब अभी उस टाइम तो आपने 16,000 इन्वेस्ट किया था ना, जी, बिल्कुल। अभी का कितना खर्चा आएगा? अभी देखें कि मिनिमम जो यूनिट्स हैं वो 3 से स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें सक्सेस रेट हो, क्योंकि इसमें जो है क्वीन का रोल होता है। तो अगर सडनली क्वीन मर गई और ऑफ सीजन चल रहा है तो आपका दूसरा बॉक्स है, तो वहां से आप एगलिंग लेके उस बॉक्स को दे सकते हैं ताकि उसकी क्वीन रिप्रोड्यूस हो जाए। तो एक दूसरे के सपोर्ट से फिर वो बॉक्सेस चलते हैं। तो आजकल आपको कर लें कि 40 से 50,000 की इन्वेस्टमेंट में जो है ना एक Easily यूनिट आप इजीली आप starting। स्टार्ट कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर एक साल में 50% मोर्टेलिटी होगी, आपके 50% बीज मर गई, बॉक्सेस मर गए, नेक्स्ट ईयर में वो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है वही मक्खियां जो बची होती हैं। सही। और अगर आपके पास पहले साल में 3 बॉक्स हैं तो अगले साल मौसम में बहार में आपके पास 9 बॉक्स हो जाएंगे। ठीक तो ठीक। इस तरह ये 3 गुना से मल्टीप्लाई होता जाता है और ये बिजनेस एक्सपेंड होता जाता है। सही। बहुत शुक्रिया आपका समी, आप Thank you। हमारे साथ रहे। इस डे के हवाले से जो है वो बड़ी डिटेल से डिस्कशन भी हुई। नविशा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही शुक्रिया। नाज़रीन, आज का शो यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।